الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون. سورہ نون کے جو یہ لفظ ہے نون، اس پر تفصیل سے 2 ہفتے بات ہوئی ہے. آج انشاءاللہ ہم والقلم وما یسطرون پہ سے کا درس انشاءاللہ ہم دیں گے. اس سے پہلے ایک اعلان سن لیں. ایک تو میرا گلا کافی بیٹھا ہوا ہے، آج محسوس بھی ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کو، تو اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے ایک آپ کی حیرانگی دور کرنے کے لیے بتا دیا میں نے کہ آپ کہیں گے کہ نئے لوگ بھی آتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی صاحب شکل سے تو وہی لگ رہے ہیں، لیکن شاید ان کے بھائی وہیں بیٹھ گئے ہوں بیان کے لیے. اس لیے میں نے بتا دیا کہ آج گلا میرا بیٹھا ہوا ہے. بھیا آپ کا بیان سننے جو خواتین آتی ہیں ان میں سے اکثر مستقل باتیں کرتی ہیں، ان کا دھیان بیان کی طرف نہیں ہوتا، منع کرنے پر بھی باز نہیں آتی، موبائل میں ایک دوسرے کو اپنی پرسنل تصویریں دکھاتی ہیں. برائے مہربانی انہیں منع کریں. جب میں نے بیان کے بعد انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو کہتی ہیں کہ جب آپ سے اشارے سے منع کیا تھا تو ہم چپ ہو گئے تھے، جبکہ میرے منع کرنے کے بعد انہوں نے اتنی تیز آواز میں باتیں کی کہ اس کے بعد آپ کا بیان بالکل نہیں سن سکی. یہ خاتون نے شکایت خواتین کی بھیجی ہے. تو خواتین کے بیان میں ہمیشہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ خواتین بیان کے دوران باتیں کرتی ہیں. یہ کبھی کبھار ہمارے گھر والے بھی چلے جاتے ہیں بیان سننے کے لیے. کبھی کبھار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین اپنے شوہروں کا کبھی بھی بیان نہیں سنتی، کہتی ہیں یہ کیا باتیں کر رہے بیٹھی. تو کبھی کبھار اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ دیکھیں بھائی ہو سکتا ہے کوئی نصیحت کی بات ہو. تو گھر والے بھی بتاتے ہیں کہ خواتین بیان نہیں سنتی. تو جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ جب بیان سننے آئی ہیں تو بیان کیوں نہیں سنتی، وہی باتیں کیوں کرتی ہیں. کیونکہ ہم نے تو مردوں کے مجمع میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ بیان کے دوران مرد باتیں کر رہے ہوں. ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی چونکہ ہم سامنے بیٹھے ہیں تو بات نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں بیان کر رہا ہوں تو بیان مائک یعنی اسپیکر لگا ہوا ہے کہیں اور، تو وہاں بھی مجمع میں آواز جا رہی ہے تو وہ بھی بات نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ جب بیان سننے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی کہ ہم یہاں بیٹھ کے بات کریں. کوئی کرے گا بھی تو وہ شرمندہ ہوگا کہ یار لوگ کیا کہیں گے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، دیکھو اسی سے پتہ چلتا ہے خواتین ناراض تو ہوتی ہیں ایسی باتیں سن کے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ انہی کو خوش کرنے کے لیے، بس جو طبقہ اس کو خوش کرنے کے لیے اسی کے مطلب کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ جڑے رہیں. تو میری عادت ہوتی ہے بھائی جو ہماری شریعت نے بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں، جس کا جو مقام تھا اس کو وہ مقام دیا، نہ اس میں کمی کی نہ اس میں اضافہ کیا. انگریزوں کے ہاں خواتین کے سرے سے حقوق تھے ہی نہیں. ماضی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، پرانا یورپ، وہ تو جنگلیوں جیسا سلوک تھا، جانوروں جیسا سلوک تھا عورتوں کے ساتھ. جب حقوق دیے تو اتنے زیادہ دے دیے کہ وہ مردوں کے حقوق پامال ہو گئے، اس سے بہت زیادہ آگے لے گئے، ان کو مردوں کے برابر ہی کر دیا بالکل. تو اعتدال نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا. بیلنس ہر چیز میں کیا رکھا ہے؟ بیلنس رکھا ہے. بھائی ایسا گراؤ بھی نہیں کہ ان پہ ظلم شروع کر دو، ان کی توہین شروع کر دو، لیکن اتنا بھی مت آگے لاؤ کہ مرد کے بالکل برابر ہو جائیں. وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ ہو نہیں سکتی برابر. اب آپ دیکھو یورپ نے، امریکہ نے اور مختلف کنٹریز نے خواتین کو بہت حقوق دیے ہیں اور مردوں کے برابر قرار دیا، مگر عملاً وہ نہیں کبھی تک دیا انہوں نے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ان ملکوں میں عورت کی بڑی آزادی ہے. میں نے کہا جب آزادی ہے تو پھر جتنی دفعہ مرد وزیر اعظم بنا ہے اتنی دفعہ خواتین وزیر اعظم بننی چاہیے. 20ویں گریڈ کے جتنے آفیسر مرد ہیں اتنی ہی آفیسرز خواتین بھی ہونی چاہیے. اور اہم میٹنگ میں جتنے اہتمام سے مردوں کو بلایا جاتا ہے، جتنے فیصد مرد ہیں اتنے فیصد خواتین ہونی چاہیے.
ابھی بھی ان کے ہاں مردوں کا ریشو ان تمام چیزوں میں زیادہ ہے. اور میں نے خود ایک لبرل آدمی سے سنا کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن میں خواتین بڑی اونچی پوسٹوں پر ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیاں, لیکن جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے نا, اس میں خاتون کو بلایا جاتا ہے, سنا نہیں جاتا اتنے اہتمام سے کیا کہہ رہی ہیں, مردوں کی بات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بڑی بڑی میٹنگز میں ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ بیچاری کیا ہو سکتا ہے, یعنی مرد بلایا جائے گا, بات سنی بھی جائے گی. حالانکہ اتنا پروٹوکول تو اسلام بہت پہلے دے چکا ہے عورت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سر منڈالو اور احرام کھول دو. حالانکہ عمرہ بھی ہوا نہیں ہے, لیکن ایگریمنٹ ہو گیا نا. تو اب صحابہ پریشان کہ ہم سر منڈا کے کیسے, ہم احرام کی حالت میں ہیں, ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں, یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے کہ ہم احرام کھول دیں, یہ نہیں ہو سکتا. نبی فرما رہے ہیں کھول دو, آپ صحابہ کر نہیں رہے عمل. تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا, انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کو کہیں نہیں, عملاً کر لیں, آپ اپنا سر منڈوا لیں. تو آپ نے زوجہ سے مشورہ لیا, بڑا اچھا مشورہ دیا انہوں نے, یعنی ان کو کہیں نہیں, آپ خود کر لیں. تو آپ نے ایسا ہی کیا, سر منڈا لیا. صحابہ نے دیکھا اور نبی نے احرام کھول دیا, تو ہم کیا نبی سے بھی آگے ہیں کیا؟ سب نے احرام کھول دیا. تو حالانکہ عربوں میں تو عورت کی کوئی ویلیو تھی نہیں. تو کچھ معاملات میں خواتین سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کس کے برابر آ گئیں, مرد کے برابر. تو میں اس پہ کچھ دلیل دے رہا تھا. وہ دلیل یہ کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورت میں عقل مرد سے نسبتاً کم رکھی ہے. اس بات پہ لبرل لوگ بہت اچھلتے ہیں کہ یہ تو عورت کی توہین ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ناقصات العقل والدین, کہ عورت میں اللہ نے عقل کیا رکھی ہے؟ کم رکھی ہے. یہ عورت کی جنس مراد ہے, ہر عورت مراد نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں یوں کہوں عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی نسل ہو, ایک ہی خاندان ہو, ہیں بھائی, اور ایک جیسی خوراک دونوں کو ملی ہو, دونوں بہن بھائی ہوں, تو مرد زیادہ طاقتور ہوگا, عورت نسبتاً کمزور ہوگی. ماحول بھی ایک جیسا ملا, خوراک بھی ایک جیسی ملی. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ دنیا میں ہر مرد ہر عورت سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ غلط ہے. خواتین میں تو ریسلر بھی ہوتی ہیں. اب کسی ریسلر سے میرا مقابلہ کروا دو رنگ میں کہ مفتی صاحب آپ یہ کہتے تھے عورت کمزور ہوتی ہے, ذرا آؤ اس سے لڑ کے دیکھو, تو میں بولوں گا بھائی اس نے جو خوراکیں کھائی ہیں وہ ہم نے صرف مشورے دیے ہیں, کھائی نہیں. اس نے ایکسرسائز کی ہے پتہ نہیں کتنے سال, ہم تو نہیں نہ کی نہ ہم نے, اور بچپن سے یہ اسی کی ٹریننگ کر رہی ہے. ہم تو بچپن میں جو ہے وہ پڑھائی میں ہماری زیادہ توجہ تھی. تو میں کہوں گا کہ میں اس کو ہرا سکتا ہوں ایک شرط پہ کہ مجھے بچپن کی طرف لے جاؤ. جب سے اس نے ٹریننگ کرنا شروع کی ہے مجھے بھی ٹریننگ دو, جو خوراکیں اس نے کھائی ہیں مجھے بھی کھلاؤ, پھر جب میں اسی کی عمر کو پہنچوں گا پھر رنگ میں لا کے دکھاؤ تو ایسی کی تیسی کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہے کہ مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. وہ اللہ نے جنس ایسی بنائی ہے کہ وہ خود بخود اس کے جسم میں طاقت اور قوت زیادہ آتی چلی جاتی ہے, لازمی ہے, یہ حصہ ہے. تو اسی طرح جیسے مرد میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا پورا, اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے, بلا وجہ نہیں بیان کر رہا, وہ میں بھی بتاؤں گا کیوں اس کی مجھے ضرورت پڑی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جب مرد کے بازوؤں میں طاقت زیادہ ہے, مرد کے مکے, اور ریسلنگ میں بھی جو ہم نے سنا ہے کہ زیادہ تر مردوں کا مردوں سے مقابلہ ہوتا ہے, عورتوں کا عورت کا مرد سے مقابلہ وہ بھی نہیں کرواتے, ان کو پتہ ہے پٹے گی. کیسی زبردست ریسلر ہو, مردوں سے نہیں بھڑواتے اس کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے آدمی حاوی آ جائے گا. وہی مقابلہ تو برابر سے ہوتا ہے نا, برابر سے مقابلہ ہوتا ہے. تو ممکن ہے کوئی ایک عورت ایسی پیدا ہو جائے تو کسی مرد ریسلر کو بھی ہرا دے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح یاد رکھو
کہ جیسے مرد کے بازوؤں میں طاقت زیادہ، اس کی ٹانگوں میں طاقت زیادہ، اس کی آواز میں طاقت زیادہ، تو اسی طرح مرد میں قوت فیصلہ بھی زیادہ، ڈیسیجن پاور بھی زیادہ، اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی زیادہ. یہ نیچرل ہے، یہ اس میں کوئی عورت کی توہین نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب خواتین کو یہ سمجھایا جاتا ہے تو وہ غصہ ہوتی ہیں، وہ غصہ ہوتی ہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا. بھائی ہم آپ کو بیوقوف نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ میں جو سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت ہے یا ڈیسیجن پاور ہے وہ مرد سے کم ہے. اس پہ غصہ ہو رہی ہیں. ان کو اگر یہ کہہ دو کہ آپ کے بازو میں وزن اٹھانے کی طاقت آپ کے میاں سے کم ہے، غصہ نہیں آئے گا ان کو. ہاں بھائی میرے میاں تو بالٹی اٹھا کے لے آتے ہیں، ہماری تو کمر میں درد ہوتا ہے، ہم تو نہیں اٹھا سکتے. ان کو غصہ نہیں آئے گا اس پہ. ان کو بول دو کہ بھائی آپ کے میاں میں چیخنے چلانے کی طاقت آپ سے زیادہ ہے، اگرچہ چیختی آپ زیادہ ہے لیکن طاقت بہرحال یار یہ چٹکلے ہیں، ایسا نہیں مرد زیادہ چیختے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میرے زبان پھسلتی ہے، میری چٹکلے کی عادت ہے، اب کیا کریں. تو دیکھو میں چیخا ہوں تو میرا گلا بیٹھ گیا نا. تو آپ میں جو پاور ہے چیخنے چلانے کی وہ مرد سے کم ہے. واگا بارڈر پہ مردوں کو رکھا ہے نا چیخنے کے لیے. ارے وہ جو واگا بارڈر پہ انڈیا اور پاکستان کے واگا بارڈر پہ باقاعدہ چیخ و پکار کا مقابلہ ہوتا ہے. وہ کہے گا ہوشیار کو اتنا لمبا، اب وہاں کسی لیڈیز کو کھڑا کر دو جا کے تو نہیں بات بنے گی. تو مرد میں آواز میں طاقت، اگر کسی خاتون سے کہا جائے آپ کے شوہر میں کی آواز میں آپ سے زیادہ دم ہے، بالکل اس کی آواز بم ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا دم ہے کہ وہ آواز کیا ہے، بم ہے، تو ان کو غصہ نہیں آئے گا، بولیں گے بھائی وہ آدمی ہے اس میں طاقت زیادہ ہوگی. ان کو بولا بھائی آپ کے میاں کے چانٹے میں طاقت آپ کے چانٹے سے زیادہ ہے، غصہ نہیں ہوتی، بھائی وہ تو آدمی ہے. لیکن ان کو کہہ دو اس میں عقل آپ سے زیادہ ہے، ایک دم بھڑک جائیں گی. وہ کہاں، وہ بیوقوف آدمی ایک نمبر کا کہیں گی نا، اس کا تو کبھی کوئی کام ٹھیک ہوا ہی نہیں. آج تک جب سے میری شادی ہوئی ہے کوئی ڈھنگ کی بات مننے کے ابا نے زبان سے نہیں نکالی. ہمیشہ بات کریں گے تو حماقت کی کریں گے. بچیوں کے رشتے کے معاملے میں دیکھ لو ان کو، کہاں کہاں کوئی پکوڑے والے کو پکڑا دی ہے بھائی، کوئی کس کو بیٹی دے دی. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہاں شادی نہ کرو، کاروبار نہیں چلتا. تو ہر اس پہ پتہ نہیں کیوں غصہ آ جاتا ہے. بھائی یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو عمومی طور پر اللہ نے عورت میں عقل کم رکھی، سوائے بعض عورتوں کے. جیسے بعض عورتیں مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، ماحول ایسا، تو بعض عورتیں مرد سے زیادہ ذہین بھی ہوتی ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بہت سارے مرد صحابہ سے زیادہ ذہین تھیں. یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث کا مفہوم سمجھنے میں، مسائل کا استنباط کرنے میں اللہ نے ان کو جو ملکہ دیا تھا تو بعض بڑے بڑے مرد صحابہ کو بھی نہیں دیا تھا. تو ایسے کیسز ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، میاں بیوی آتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میاں مکھنچو ہے صحیح ہے نا، یہ بیچارہ بس وہ میاں بن گیا لیکن ہونا اس کو بیوی چاہیے تھا اور اس کی بیوی کو شوہر ہونا چاہیے تھا. لیکن قدرت کا کھیل ہے. اللہ تعالیٰ جیسے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کر دیا تو اللہ نے جوڑی بنا دی کہ بھائی تو مکھنچو ہے، تو اس سے پوچھ کے ہی چلا کر. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن ایسے کیسز بہت کم ہیں. نیچر کے سے یعنی ہٹتا ہے کبھی کوئی تو وہ تو کم ہوتا ہے نا، شاذ و نادر کیس ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے جیسے بعض ایسے کیسز آتے ہیں مرد کمزور ہوتا ہے بیوی طاقتور ہوتی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا. وہ بالکل باریک سا ہیں بھائی، اور وہ ماشاءاللہ وہ پھڈا ہو تو وہ، اور آواز بھی پھر عورت، چماٹا بھی اس میں عورت کا تیز ہوتا ہے. تو یہ جو خواتین کی باتوں کی شکایت آتی ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کی نسبت عقل کیا ہے، کم ہے. اس لیے کہ جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، ہر وقت باتیں، یہ بھی عقل کی کمی کی دلیل ہوتی ہے. بچے زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، بے وقت بولتے ہیں، ہوتا ہے نا. بچوں کو دیکھا ہے نا، کچھ نہ صبح اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ بولنا چاہتے. جب وہ میچور ہوتے ہیں خاموش. جیسے جیسے انسان میچور ہوتا رہتا ہے اس میں خاموشی کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل خاموش. کوئی ضرورت کی بات ہوگی تو کرے گا، چپ بیٹھا رہے گا، اسی میں اس کو سکون ملتا ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، اپنے مشائخ کو دیکھا ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. ان کی آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے
تو بسا اوقات پوری مجلس میں خاموش رہتے. بھئی ایک ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے اپنے مریدوں کو آدھے گھنٹے کا کہ اس میں ملاقات کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہو, اور علماء کو تو وہ علماء اور طلباء جا کے بیٹھتے تھے ان کے آفس میں. آفس میں بیٹھنے سے پہلے اے سی چلا دیا جاتا تھا اور اس میں اسپرے کیا جاتا تھا خوشبو کا. خوشبو کے وہ بڑے عاشق تھے, خوشبو کے بغیر جہاں خوشبو نہیں ہوتی تھی تو ان کو وہاں بدبو آتی تھی, ٹھیک ہے نا. بہت مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. تو وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے طلباء کو دیا ہوا تھا. تو آتے نیچے آ کے بیٹھ جاتے, بیٹھ کے سب کو ایک نظر دیکھتے, تھوڑا سا مسکراتے, اس کے بعد چپ, کیونکہ کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی کرنے کی تو چپ بیٹھیں. ہم بھی چپ, ہم بھی یہ نہیں کہ اور بھائی سنائیں خیریت حضرت آج صبح ناشتے میں کیا کھایا آپ نے. بھائی کرنا چاہو تو کچھ بھی بولتے رہو, اور کیا کھایا آپ نے ناشتے میں, اور امی ٹھیک ہیں, اور بھائی کیا کیا وہ ہو گئی منگنی وہاں طے ہو گئی. خواتین یہی کر رہی ہوتی نا باتیں, میت میں بھی باتیں کرتی ہیں. کسی کی میت ہو جائے نا, اب وہاں بھی پوچھ رہی ہوں گی بہن اس دوپٹے کی کیا قیمت ہے, روتے روتے پوچھ رہی ہوں گی ہائے ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تھا تم نے؟ وہ پھر روتے روتے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے. تو پھر وہ روتے روتے کہیں گے ہائے ہائے اللہ مغفرت کرے ان کے آپ کے میاں کی, بہت جوانی میں چلے گئے. ذرا سستا مل جاتا ہے بولٹن مارکیٹ میں, صحیح کیا آپ نے, وہاں سے حیدری سے لے لیتی تو قریب پڑ جاتا ذرا سا. تو ان کی باتیں رکتی نہیں. ہمارے حضرت آگے بیٹھتے تھے چپ, ہم بھی چپ اور حضرت بھی چپ, اس لیے کہ کوئی اہم بات آئی نہیں رہی. جب تک کوئی اہم نہیں ہے تو پوچھنی نہیں ہے. اب یہ کیا کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا, فلانا کیا کھایا, یا تو دیکھو کوئی بیٹھا ہی گپ شپ کے لیے ہو, دوست احباب کی محفل بعض دفعہ ہوتی ہی گپ شپ کے لیے, وہ تو محفل سجائی ہی گپ شپ کے لیے گئے ہیں نا, اس میں تو ٹھیک ہے. نارملی انسان جتنا خاموش ہوگا اکثر یہ اس کے ذہین ہونے کی علامت ہے کہ یہ میچور ہے, سمجھدار ہے. بلا وجہ بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی عقل کامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں بعض دفعہ انسان کو محبت کے اظہار کے لیے بولنا پڑتا ہے. جیسے بعض خاموش مزاج لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں, بیوی سے بھی بات نہیں کر رہے ہوتے وہ. اب وہ آفس سے آئے, کیونکہ گریڈ بہت 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں, تو وہ آفس میں جیسا ان کا روب ہوتا ہے چپ بیٹھے رہتے ہیں, تو گھر آ کے بھی چپ. ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے, ان کے بچے بھی ان سے بیزار آ گئے تھے اپنے ابا سے, بیگم بھی بیزار آ گئیں. وہ آفس سے گھر آتے, آٹومیٹک ان کا ایک سسٹم تھا نا روبوٹ کی طرح. اس وقت صاحب آفس سے گھر آئیں گے تو جیسے ہی گھر آئیں گے دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہونا چاہیے, وہ جائیں گے اپنے خاص روم میں بیٹھیں گے, ان کی بیگم ان کے لیے روبوٹ کی طرح چائے پیش کر دیں گی, وہ چائے پئیں گے, بات کچھ نہیں, سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے وہ. بیگم صاحبہ چائے پیش کریں گی, چائے پئیں گے, آرام کریں گے تھوڑی دیر, اس کے بعد اپنا جو بھی ورک ہے کوئی فون پہ بات چیت کی, اور پھر ٹائم پہ اپنا سو گئے, صبح اٹھے چلے گئے. اچھا بچوں کے ساتھ آتے ہی بچوں کو تھوڑی سی جیب خرچی دے دی, چپ, باتیں نہیں, چپ, جیب خرچی پکڑائی نکل لیے. تو یہ تکبر ہے. اس خاموشی کو کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, چپ رہتے ہیں. تو بھائی جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا چاہیے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے, ہمیں والد صاحب کے انتقال پہ اتنا افسوس ہوا, گھر کی رونق ختم ہو گئی. کیونکہ جب وہ آتے تھے بات چیت کرتے تھے, لطیفے جو میں اکثر بیان میں سناتا ہوں والد صاحب سے سنے ہوئے ہم نے. تو گھر میں جب آپ جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں. یہ گپ شپ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے, اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی. ویسے جب بات چیت کریں نا تو آفس میں ریزرو رہا کریں, بلا وجہ بات چیت چپ کر کے بیٹھو, بھائی یہاں کام کی بات ہے تو کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اب جیسے مجھ سے بھی کوئی ملنے کے لیے آئے, کوئی کام کی بات ہے, تو مجھے بھی میں کہتا ہوں بھائی اس کام کی بات کو فوکس کرو, ایران توران نہ جاؤ. فون میں نے ریسیو کر لیا کسی کا, وہ ایران توران شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو آپ کا مسئلہ ہے اسے آپ پوچھیں, اگر پھر بھی وہ ادھر ادھر طول دیتا ہے تو میں لائن کاٹ دیتا ہوں کہ ہم اب گپ شپ کے لیے آپ سے ہم نے بات نہیں کی ہے. گپ شپ کیا ہے تو پھر دوستی ہے, تو پھر چلو وہ ہائی وے پہ چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ بنوائیں گے انشاءاللہ, اور پھر گپے بھی لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو
اس میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فری ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے, بہت معذرت, کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی, بہت لمبی. مرد کا جب فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ پھر نیگیٹو کمنٹس بہت آتے ہیں, تو ان خواتین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, طول دیتی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ خصام میں غیر مبین ہوتی ہے, اپنی بات کو مدلل انداز میں نہیں پیش کرتی, جذبات سے زیادہ متاثر کرتی ہیں, جذبات زیادہ غالب آ جاتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کیا کہہ رہا تھا یار, میں کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ صاحب جب گھر میں آتے ہیں چپ روبوٹ بن کے نا, وہ چائے پئیں گے, سو جائیں گے, رات کو کھانا آ جائے گا ان کے سامنے رکھا جائے گا بالکل ٹائم پہ, کھانا آیا, کھایا, تھوڑا چہل قدمی کی اکیلے, پھر سو گئے, پھر صبح اٹھے, ایسے ان کی روٹین. میں جب ان کا کبھی ذہن میں تصور آتا ہے تو میں اپنے والد صاحب کا آتا ہے, میں نے کہا یار وہ کتنے, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا, جب تک کوئی آپ کے سامنے اپوزٹ مثال نہیں ہوتی تو پھر اپنوں کی قدر کہتا ہے یار کیسے زبردست آتے ہیں. حالانکہ ان کی بڑی عزت تھی محلے میں, بہت ہر جگہ عزت ہوتی تھی ان کی, لیکن گھر میں آ کے بالکل بچوں میں گھل مل جایا کرتے تھے, لطیفے بھی سناتے تھے, غصہ بھی ہوتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیتے تھے. تو یہ خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. تو یہ جو بات چیت کی جاتی ہے, بعض دفعہ بات چیت کی وجہ اظہار محبت ہے. میں جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ روب بہت ہے, وہ بات نہیں کر پا رہا مجھ سے, پھر میں اس سے ایران توران خود ہی شروع کر دیتا ہوں تاکہ اس کا روب تھوڑا. پھر میں پوچھتا ہوں کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئے ہیں, شادیاں وادیاں کتنی کی ہیں, ایسے ہی, حالانکہ اس کا اس شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی کی ہے. میں نے کہا چلو اللہ دوسری کی توفیق دے. کہہ رہا نہیں بھائی میں تو ایک ہی, میں چلو ایک ہی پر اللہ اسی کو نبھانے کی. ایسے وہ فریق. یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے دیکھنے میں تو فضول لگ رہی ہے, مگر اس بات چیت کا مقصد ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مانوس کرنا, تاکہ وہ جو میٹر لے کر آیا ہے وہ کھل کے اظہار خیال کر سکے. تو آپ میں سے کوئی آئے اور میں ایران توران شروع کر دوں تو آپ کہیں گے ادھر تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے ایران توران نہیں کیا, اور ٹو دا پوائنٹ بات, تو وہ ٹو دا پوائنٹ ہی ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے, دوستوں کی محفل ہے, یہ گھر میں بیگم کے ساتھ, تو آپ کو بات چیت وہ فضول ہی بھی کر لیں. بیگم کیا پکایا تھا آج, امی کے یہاں گئی تھی, کیا پکا ہوا تھا تم آج امی کے یہاں سے ہو کر آئی ہو, بھنڈی, اچھا ہمارے یہاں تو گوشت پکتا ہے, ادھر بھنڈی کھائی ماشاء اللہ, چلو تمہیں احساس تو ہوگا نا. یعنی یہ والی باتیں نہ کریں, مقصد یہ ہے, اس سے پھر لڑائی ہو جائے گی نا. تو ایسے ہی ایران توران اور کیا ہو رہا ہے, تو وہ کرنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ کرنا ضروری ہے. وہ نبی بھی کیا کرتے تھے اپنے گھر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں بعض دفعہ اپنی ازواج سے قصے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے. حالانکہ نبی کا وقت کتنا قیمتی ہے, لیکن قیمتی وقت کے باوجود اس کام کو بھی آپ نے قیمتی سمجھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. ہمارے ایک دوست تھے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت تھے, اور بہت بڑے عالم تھے, 24 گھنٹے مصروف. میں نے کبھی ان کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹائم ضائع کرتے ہوں. کوئی گپ شپ نہیں کسی سے, جامعۃ الرشید میں آتے, اپنا حساب کتاب سے جو ان کے جس کام کا ٹائم ہے اس میں مصروف رہتے, کوئی فالتو بات نہیں, بڑے بزی. حضرت مفتی تقی صاحب سے بیعت ہو گئے, وہ میری ان سے بڑی دوستی تھی. تو آپ کہیں جب وہ ٹائم ہی نہیں تھا تو دوستی کہاں سے ہو گئی. تو دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم گاڑی میں اکٹھے جا رہے ہیں, جامعہ کی گاڑی میں اس وقت جایا کرتی تھی, اس میں بھی وہ اپنے معمولات پورے کرتے تھے بس میں نا, یعنی معمولات بس کے دوران ٹائم پورے ہوتے تھے. تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ میری گھر والوں سمیت مہینے میں ایک دفعہ دعوت کیا کرتے تھے, اور بھی جان پہچان. تو اس سے ہماری دوستی مضبوط ہو گئی. تو اس دعوت میں گپ شپ بھی ہوتی تھی, وہ تو ظاہر ہے دعوت ہے نا, اس میں اب تھوڑی کے مسائل بیٹھ کے حل کریں گے, لیکن ویسے ہر وقت ٹائم کے پابند. تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا, ان کو اپنے معمولات بتائے, اور میرا خیال تھا اس پہ بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاء اللہ آپ تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت میں, بولو بھائی, مشغول ہیں. کہہ رہے انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اس میں بیوی بچوں کے لیے ٹائم کہاں ہے. صحیح ہے نا,
یہ تو آپ صبح سے مدرسہ، تدریس، تحقیق کا کام، فتاوی، بیان ہے بھائی، یہ سارے سلسلے تو ہو گئے آپ کے، بیوی بچوں کا ٹائم کہاں ہے؟ تو بھائی وہ انہوں نے بتایا میں رات کو بیوی بچوں کے ساتھ ہی سوتا ہوں. انہوں نے کہا دن میں وہ تو سونے کا ٹائم ہے نا، وہ تو ہر آدمی سوتا ہے، آپ نے کون سا، یعنی میں مفتی تقی صاحب کی یہ الفاظ نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اس میں بیوی کا ٹائم کہاں ہے، خاص طور پر ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا، بیگم کا ٹائم کہاں ہے، اس کو کتنا ٹائم دیتے ہو دن میں؟ تو کہتے ہیں مجھے احساس ہوا یار یہ تو، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز وقت دیتے تھے، تو اس میں بیگم کا ٹائم کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کئی سال سے بیگم کے لیے میں نے الگ سے کوئی ٹائم، بولو بھائی، رکھا ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت نے تنبیہ کی کہ دین، آپ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اللہ کو خوش کرنے میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں. تو بندوں کے حقوق میں اس بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے. کتنے مرد ہیں کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا دیا انہوں نے، صبح گئے رات کو آئے. ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو انچ کے حساب سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں صبح تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، جب واپس آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں. تو پہلے اتنے تھے، اب اتنے، اب اتنے، اور سوتے ہوئے نا، سوتے ہوئے بھائی پچھلے سال جب میں سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا تو اتنے تھے، اب ایک سال ہو گیا اب اتنے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے بس، اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، بس مجھے سوتے ہوئے پتہ چل رہا ہے، اتنا ریلیشن ہے بچوں سے. پھر بچوں اور باپ میں تعلق کمزور، محبت ہی نہیں رہتی ان کو ابا سے. ایسے بہت روبوٹ ہم نے دیکھے. تو میں نے ایک واقعہ سنایا، اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں. ایک وکیل صاحب، ان کی زندگی روبوٹ جیسی، کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں اپنے بھائی بہنوں سے نہیں ملے. یہ مجھے بتایا ان کے رشتہ داروں نے کہ 10 سال ہو گئے، کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اور بڑے مشہور وکیل ہیں. اب تو انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. بڑے مشہور وکیل ہیں اور بہت پیسہ کمایا انہوں نے، بڑے ایماندار ہیں. ایمانداری پر ان کو ایوارڈ ملے ہیں. ایمانداری پر، جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اس وقت ان وکیل کو ایمانداری پر ایوارڈ ملا تھا. پاکستان میں وکیل کو ایمانداری پہ ایوارڈ مل جائے، آپ اندازہ لگاؤ یار کتنا نیک اور واقعی بہت نیک تھے. کبھی کرپشن نہیں، کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا. جو بھی مجرم آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے، یعنی مجرم تو نہیں، جو بھی کیس آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ غلطی، پہلے خود ٹریس کرتے تھے کہ یہ کرپٹ تو نہیں ہے، کہیں ظلم اس کی طرف سے تو نہیں ہے. جب پتہ چلتا تھا بھائی اس پہ ظلم ہو رہا ہے، پھر وہ کیس لیتے تھے. اور کوئی کیس وہ ہارے نہیں تھے کبھی بھی، اتنے تیاری کے ساتھ ہر وقت کتابیں لے کے بیٹھے رہتے تھے. میں ان کے گھر گیا، ان سے ملا میں باقاعدہ، اتنی موٹی موٹی وکالت کی کتابیں، اور ہر وقت اسٹڈی کر کر کے ان کے سر بالکل ایسے بن گیا تھا جیسے کچھ دن پہلے میں نے جو چرنا میں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی نا. اب اللہ کا شکر ہے اوپر کے حالات ویسے خطرناک الحمدللہ نہیں ہیں، بہت ڈینجرس حالات تھے اس زمانے میں اوپر کے. تو جو سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے، باقی پھر تو اب میں نے ان کو دیکھا اتنی موٹی موٹی کتابیں اور وقت پڑھتے رہتے ہیں. وکالت میں تو آگے نکل گئے، بچے بھی باغی، رشتہ دار بھی باغی. کوئی دوسرے ملک سے ان کی بہن آئی ملنے کے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں دیا اس کو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سب لعنتیں بھیج رہے ہیں. تو یار یہ کون سی زندگی ہے؟ حکومت آپ کو ایوارڈ دے رہی ہے لیکن رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں، تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کی کتاب میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے آپ کیس کی سماعت کریں، آپ کیس اتنے لیں جتنے اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو ٹائم دے کے جو وقت بچے اس میں آپ لگائیں. آپ سارا ٹائم اسی میں برباد کر دیا. تو یہ بڑا ظلم ہے. تو خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے بھی ناک پہ مکھی بٹھا کر خاموش ہو جائیں. وہاں جائیں، رشتہ داروں میں جب جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، گپ شپ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ تو ایران توران چلتا ہے. دیکھو میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کے دیکھا، کوہ طور پہ دیکھا آگ جل رہی ہے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں اللہ مجھ سے ہم کلام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اب کیا موسیٰ علیہ السلام پر روب پڑا ہوگا نا کہ میں کون ہوں؟ اللہ ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام اس قدر روب میں آئے ہیں کہ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دینی ہے اور بھیجنا کہاں ہے؟ فرعون کی طرف. یہ دونوں بڑے ذمہ داری والے اور بڑے بھاری کام ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام. حالانکہ یہاں بظاہر اس کلام کی چندہ ضرورت نہیں تھی. اللہ کو تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ میں لاٹھی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہے تھے، اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکیں گے، سانپ بنے گی، پھر پکڑیں گے، لاٹھی بنے گی، تو میں کہوں گا یہ آپ کو میں نے ایک معجزہ دیا ہے. اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ آپ پیغمبر بن گئے ہیں، فرعون کے پاس جائیں، اس کو تبلیغ کریں، بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دلیل مانگے تو یہ لاٹھی اس وقت زمین پہ پھینک دینا، یہ سانپ بن جائے گی، ختم. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر اللہ کو پوچھنا ہی تھا، اول تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر پریکٹس کروانی تھی کہ ایک دفعہ لاٹھی کو سانپ بنا کے دکھا دوں تاکہ ان کی گھبراہٹ ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اے موسیٰ یہ لاٹھی ابھی سانپ بنے گی اور پھر دوبارہ لاٹھی بن جائے گی، اتنا کہہ دیتے. چلو عملاً کروانا تھا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکو. جب زمین پہ پھینکتے سانپ بنتی تو اللہ کہتے اب دوبارہ اٹھا لو یہ لاٹھی بن جائے گی. کافی تھا نا؟ تو سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ سوال کی ضرورت تھی ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. ڈائریکٹ اللہ کو تو پتہ ہے نا. اللہ کو جب یہ پتہ ہے کہ یہ فرعون بچوں کو قتل کر دیتا ہے اور میں نے موسیٰ، اللہ تو سب شروع سے دیکھتا آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ کی ماں میں کے دل میں نے کیسی محبت ڈالی، فرعونیوں کے دل میں. موسیٰ کی ماں کو میں نے کہا صندوق میں ڈالو. تو جس اللہ کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ کی ماں کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، فرعون کے قتل سے ایسے بچایا جائے گا، پھر ان سے قبطی کا قتل ہو گیا، پھر ان کی مدین جا رہے ہیں، پھر وہاں بکریاں چرا رہے ہیں، پھر وہاں سے شادی کر کے بیوی کو لے کر آ رہے ہیں، پھر میں ان کو کوہ طور پہ بلا کے نبوت دوں گا. اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. لیکن یہاں اللہ ہم کلام ہو رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. اول تو اے موسیٰ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی دیر سے کلام کس سے ہو رہا ہے؟ اتنی دیر سے موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات ہو رہی ہے، تو پھر تو آپ کر کے بات کی جاتی ہے، آپ بتائیں. یا یہ بلکہ کچھ بھی نہیں کہا جاتا یہ کیا ہے. اور اگر پوچھنا ہی اول تو یا موسیٰ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات دائیں ہاتھ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں واٹ از دس، یہ پوچھتے ہیں نا یہ کیا بھائی، یہ کیا ہے، پوچھتے ہیں نا یہ کیا لے کے گھوم رہے ہو آپ، ایسا ہی ہو نا. اور واو کی ضرورت نہیں، اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دائیں ہاتھ میں کیا ہے بھائی، ہاتھ میں کیا لے کے گھوم رہے ہو دائیں ہاتھ میں. کتنا لمبا سوال. وما تلک بیمینک، اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. تو ممکن ہے کچھ لوگ کہے، آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت لمبی بات کرتی ہیں، تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی لمبی، اللہ بھی اتنی لمبی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو اس کلام کی ضرورت نہیں تھی. بھائی اللہ اس لیے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ پر روب کم ہو جائے، کچھ بات چیت تو ہو. اور اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت بھی ہے، تو محبت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ کلام کو طول دیا جائے. تو خواتین جو یہاں بیان سننے آئی ہیں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے عشق بہت زیادہ ہے، اتنی محبت، تو پھر لمبی باتیں کریں ٹھیک ہے. لیکن بھائی اگر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے تو پھر بیان کو فوکس کریں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا سمجھ رہے ہیں؟ اتنی دیر سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے بیان کو فوکس کریں نا پھر. تو خیر اب یہ واقعہ مکمل کر دوں، بڑا دلچسپ ہے.
تو وہ تو اللہ تعالیٰ مانوس کرنا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, اور محبت کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ سے محبت ہے تو کچھ بات چیت بھی تو ہو جائے نا اس بہانے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تو آپ جاتے رہیں گے, وہ تو کام ہوتا ہی رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بھی شے آ گئی, انہوں نے بھی ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کی, جواب مختصر نہیں دیا. آپ سے کوئی پوچھے اور یہ تمہارے, آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ سلمان, ثوبان. میں کہوں اور یہ آپ کی ناک پہ کیا رکھا ہوا ہے اے ثوبان, آپ بولیں گے چشمہ, یہی بولیں گے نا؟ بلکہ پہلے آپ بولیں گے استاد جی آپ خود بھی چشمہ لگائیں, کیونکہ آپ کو میری ناک پہ چشمہ ہی نظر نہیں آ رہا اتنا موٹا. تو پہلے تو آپ یہ چشمہ لگائیں تاکہ سوال کی ضرورت ہی نہ رہے. اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے اس کا مطلب میں نے ان سے پیسے لے کے کھائے ہوئے ہیں, یہی مطلب ہوگا نا. طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے, نفرت ہے, کوئی وجہ ہے, کچھ تپے ہوئے ہیں. تبھی جب گھر میں آپ کی لڑائی ہوئی بھی ہوتی ہے تو آپ کوئی بات کریں تو آگے سے تپا ہوا جواب ملتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو کیا کھانا ہے آج؟ میرا سر کھا لو, یہی ہوتا ہے نا. بچے جب زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تنگ کرتے کرتے امی سے پوچھتے ہیں امی کیا پکا ہے, امی کہیں گی میں نے اپنا مغز پکایا ہوا ہے وہ کھا لو. تو مائیں ایسا جواب دیتی ہیں جب اولاد سے تپی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب تپی ہوئی نہیں ہوتی پھر بڑے پیارے پیارے جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی چھوڑو ان جوابوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بھی شے مل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اللہ اتنی لمبی بات کر رہا ہے تو پھر ٹو دا پوائنٹ جواب دینا یہ بے ادبی ہے. میں کسی سے پوچھ رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے, آپ جواب میں کیا مفتی صاحب ٹو دا پوائنٹ بات کریں یار, ان چیزوں کو چھوڑیں. تو غصہ آئے گا مفتی صاحب آپ کو فری کرا رہے ہیں یار, ہیں اس کا مطلب آپ ہم سے کیا ہیں, ناراض ہیں. تو یہی ہوگا نا اس کا مطلب. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اللہ خود ہم کلام ہو رہا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ لاٹھی. اور یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے لاٹھی ہے, ختم. موسیٰ علیہ السلام نے بھی لمبی پوری تفصیل شروع کر دی. قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. حالانکہ اللہ نے کس کی ہے یہ پوچھا تھا ہی نہیں, کہ جواب میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لاٹھی. اول تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے جس اللہ کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے وہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ لاٹھی ہے یا نہیں ہے. تو بڑا جب کوئی سوال پوچھا کرے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جواب پتہ ہے, پھر بھی جواب بولو بھائی دے دینا چاہیے, یہ ادب کا تقاضا ہے. تو یہ میری لاٹھی. ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں نا, ایک بوڑھے نے اپنے بیٹے سے پوچھا, دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا تھا, بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابو کوا ہے. پھر اس بوڑھے بھول گیا بیچارہ, پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابو کوا ہے. پھر تیسری دفعہ پوچھا تو ابا آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا کیا؟ میرا دماغ کھائے. یہ آج کی نئی نسل ہے ایسی بھائی, 100 دفعہ پوچھے 100 دفعہ جواب دو. تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا جو اس کا بچپن جانتا تھا, اس نے کہا دیکھ جب تو چھوٹا بچہ تھا نا یہی باپ تجھے گود میں لے کے بیٹھا تھا, بچے بھی بار بار سوال پوچھتے ہیں, تو نے 20 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور تیرے باپ نے 20 دفعہ بتایا تھا کہ یہ کیا ہے. بچے جتنا بھی سوال پوچھیں ماں باپ پریشان نہیں ہوتے, ہر دفعہ دیتے رہتے ہیں, محبت ہوتی ہے. لیکن یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے اسے اپنے بوڑھے ماں باپ سے وہ محبت نہیں رہتی, اس لیے ان کے الٹے سوالات پر, دادی نانی کے الٹی باتوں پر بار بار تفتیش پر اس کو غصہ آتا ہے. یہ بہت بڑا تکبر ہے, یاد رکھو, بہت بڑا کبر ہے. اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. بوڑھا باپ, بوڑھی ماں, بوڑھی دادی, بوڑھی نانی, بوڑھے نانا, بوڑھے دادا, ان کے ساتھ یہ کچھ بھی کر لیں آپ کو ان سے کے سامنے چڑچڑاپن, غصہ اور نفرت, اور یہ کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا الجھن کا شکار ہونا, کیا ہے یہ, اس طرح کے اسرائیل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. نرم, بہت نرم پڑ جاؤ, بہت نرم. غصہ نکال کے رکھا کرو ان کے سامنے, اور یہ سوچ کے آیا کرو یہ صحیح کریں تو بھی ٹھیک ہے, غلط کریں تو بھی ٹھیک ہے, بس ان کا غلط بھی صحیح ہے. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. ہاں ان کے کہنے سے کسی پہ ظلم نہ کرو, وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے.
اتوکأ علیہا. ایک تو اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے, دوسرا اللہ نے یہ تھوڑی پوچھا تھا اسے کرتے کیا ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہ, اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں میں, واہش بہا علی غنمی, اور اس کے ذریعے درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا بہت ہی لمبی بات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, تھوڑا رعایت بھی کرو. تو اس لیے فرمایا ولی فیہا معارب اخری, اے اللہ میرے اس سے اور بھی بہت سارے کام ہیں, اجازت دے تو پوری گردان پیش کر دوں تیرے سامنے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے ہمیں, ادب, کہ بڑا جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے لاجک کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. ان کا تقاضا ہے کہ ان کو جواب دو, آپ پوچھ رہے ہیں تو جواب دو. تو اپنے جیسوں سے آپ اس طرح کی بات کر سکتے, یار تو میرے سے میرا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی, تو کیوں پوچھ رہا ہے, تو میرا نام کیوں, میں کیا کرنا ہے, تو نے شناختی کارڈ میں کوئی یا کوئی ایف آئی آر کٹوانی تو نے میرے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو ولی فیہا معارب اخری, اور اللہ میرے بہت سارے اور بھی کام ہیں. اللہ کو پتا تھا, اللہ نے کہا کہ میں مقصد یہ تھوڑی ہے کہ کیا کیا کرتا ہے, اصل میں تو جو میں چاہ رہا تھا آگے, اللہ نے کہا القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے. یہ تمہید کے بعد, تاکہ روب ختم ہو اور محبت کی چنگاری بھڑک جائے. تو گھر میں جب جایا کریں چنگیز خان بن کے, بولو بھائی, نہ جایا کریں دوستوں میں ہا ہا ہو ہی چل رہا ہے, گھر میں آتے ہی ایسے جیسے, ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں 2 سینگ لگا کے جایا کرو اپنے. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک طالب علم نے ہمارے والد صاحب کو خط لکھا کہ میں جب گھر میں آتا ہوں میرا اتنا روب ہے کہ گھر والے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. آ گیا ہے وہ, اس کو یہ شوق رہا تھا ماشاء اللہ باروب شخصیتوں میں. تو ان کو خیر حضرت مفتی شفیع صاحب نے ڈانٹ لگائی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, آپ کی تو سنت ہے, گھر میں جب آتے کیسے, بولو نا, مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو گھر میں جب جائیں بچوں کو پیار کریں, تھوڑا کلابازیاں کھائیں بچوں کے ساتھ, کچھ گپ شپ لگا لیا کریں بیگم کے ساتھ بھی, کبھی اس کو لے گئے تھوڑا سا گاڑی میں یا بائک پہ یا رکشے میں یا پیدل, جو بھی اللہ نے جتنی جس کو صلاحیت دی ہے, وسائل دی ہیں, پردے کی پابندی کے ساتھ. تو ٹائم دینا یہ شریعت کا حکم ہے, اور پھر وہاں بات چیت کرنا وہ اس بات چیت میں داخل نہیں ہے جو انسان کے کم عقل ہونے کی دلیل ہے. کم عقل ہونا وہ ہے جس کی کوئی وجہ نہ ہو, وہی کیا کھایا تھا ناشتے میں, کیا کیا تھا, اور یہ کیا, بس میں بٹھا دو نا تو شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ. جہاز میں بعض دفعہ دیکھا ہے باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں, بھائی چپ کر کے سفر کرو. پارک میں دیکھا ہے میں نے, صبح پارکوں میں جاگنگ کبھی کبھار میں جاتا ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہوئے واکنگ کر رہے ہوتے ہیں. او بھائی یہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے, آپ واکنگ کرو فل اسپیڈ کے ساتھ, ہوا لو, پھیپھڑوں میں جذب کرو صبح کی ہوا, وہ نکالو ہوا پریشر کے ساتھ لو, اور اس ذہن کو ریلیکس کرو. اس میں بھی چپڑ 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 جا رہے ہیں باتیں, یہ اس واکنگ کا فائدہ نہیں ہے, اس میں تو آپ تھکا رہے ہو ذہن کو. تو واکنگ میں تو میں دیکھتا ہوں مرد بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین بھی, وہ بھی باتیں ہی نہیں ختم. بھائی اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے یار, سکون میں آؤ, فوکس کرو اپنی واک کو, اسپیڈ سے واک کرو, جسم تھکے, پسینہ نکلے, اور ہوا آپ کے پھیپھڑوں میں. جب آپ کو لمبے سانس, باتیں کرتے ہوئے آپ لمبے لمبے سانس نہیں لے سکتے, بات کرنے کے لیے سانس روکنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اپنی واک کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں ٹاک کے چکر میں. تو ٹاک کا ٹائم الگ ہے, واک کا ٹائم الگ ہے. ٹاک اور واک کو ایک ساتھ کریں گے تو نہ ٹاکنے کے قابل رہیں گے اور نہ واکنے کے قابل رہیں گے. ایک عورت گئی ڈاکٹر کے پاس, تو انگلش بولنے کا بہت شوق تھا, انگلش پوری آتی نہیں تھی. تو ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتی ہے, ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, ویپدا ہی ویپدا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ ڈھنگ سے ایٹدا ہے اور نہ ڈھنگ سے سلیپدا ہے, بس ویپدا ہی ویپدا ہے 24 گھنٹے. تو اس سے مجھے یاد آیا وہ ٹاکر نہ ٹاکتے ہیں صحیح طریقے سے, نہ ٹاکتے ہیں نہ واکتے ہیں. تو ایک کام کر لو, ٹاک کے لیے الگ ٹائم رکھ لو بھائی, اس میں صرف ٹاکنگ ہے بیٹھ کے. واک کو ٹاک کے ساتھ خلط ملط نہ کرو, نہ واک کے قابل رہو گے اور نہ ٹاک کے قابل رہو گے. تو یہ بات پوری اس پر آئی تھی کہ خواتین کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے میاؤں میں تھوڑی سی ہم سے عقل
زیادہ ہے. تو بڑے بڑے فیصلے میاؤں کو کرنے دیا کریں, میاؤں کو. بڑے بڑے فیصلے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں, ان کے نکاح شادی بیاہ کے معاملات میں, بچی کے معاملے میں شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کو علیحدگی دلوانی ہے یا وہ پرانے مکھنچو کے ساتھ ہی اسی کو برداشت کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس میں شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا, اس میں قوت فیصلہ زیادہ. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ جب معاملہ بچی کی شادی کا ماں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پھر ان کی شادی نہیں ہو پاتی, کیونکہ وہ ان میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. وہ سوچتی رہتی ہیں, بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں اس چکر میں. باپ میں ڈیسیجن پاور وہ پلس مائنس کر کے نا, اس کی پازیٹیو چیزیں نیگیٹو چیزیں دیکھ کے تول کے جلدی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں. خواتین ساری زندگی سوچتی رہیں گی کہ یا اس کی غربت کو پہ کمپرومائز کروں یا اس کا ہینڈسم ہونا دیکھوں, ٹھیک ہے نا, یا ہینڈسم نہیں ہے لیکن امیر ہے تو پیسہ دیکھوں, شکل دیکھوں, قوم دیکھوں, قبیلہ, ساری چیزیں تو ایک آدمی میں ملتی نہیں ہے نا, تو وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ان سے, اس لیے وہ لمبا چلا جاتا ہے معاملہ. تو میں جلدی سے اب یہ سورہ قلم کو, میرا گلا بھی بہت بیٹھا ہوا ہے, بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. سورہ قلم کی ابتدائی آیات کی کچھ تفسیر کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے چلیں. والقلم وما یسطرون, اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی, وما یسطرون, اور وہ تحریریں جو قلم سے لکھی جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان تحریروں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. جب قرآن کسی چیز پہ قسم اٹھاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چیزیں بھی گواہ ہیں, ان سے پوچھو یہ تمہیں بتائیں گی کہ یہ دیوانے نہیں ہیں. آج چونکہ سائنس کا دور ہے نا تو ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھی جاتی ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ خراب ہے تو خراب ہے. کوئی نظریہ پیش کریں تو اس پہ لوگ ایمان لے آتے ہیں. تو قرآن جو کہہ رہے ہیں قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہیں کہ نبی مجنون نہیں ہے, تو یہ سائنس کی بات کی ہے قرآن نے, بولو نا بھائی, ہیں قلم سے پوچھو اور تحریروں سے پوچھو, وہ بتا دیں گے کہ یہ دیوانے نہیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلیل سائنس کے علاوہ بھی کچھ ہوتی ہے, سائنس کے علاوہ بھی سائنسدان اس کو مانیں گے. یہ بار بار کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا, اور ہم لیبارٹری میں تو نہ کوئی جن نظر آیا, نہ کوئی فرشتہ نظر آیا, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, مرنے کے بعد قبر بھی مٹی ہے, جب مردے کا لیبارٹری ٹیسٹ کرو تو وہ تو مٹی نکلے گی, اس میں تو کوئی نہ عذاب نظر آئے گا نہ حوریں نظر آئیں گی. پتہ نہیں کیا مولویوں نے اٹھ پٹانگ باتیں پھیلا کے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. انجوائے کرو, انجوائے, بس لائف کو انجوائے کرو, تھوڑے دن کی زندگی ہے, مر جاؤ گے, مزے اڑاؤ. تو یاد رکھو دلیل صرف اور صرف سائنس نہیں ہوتی, یہ دن رات ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. خود سائنسدان بھی مانے گا کہ صرف سائنس سے چیزوں کا پتہ, بولو بھائی, نہیں چلتا. عدالت میں آپ کسی پر کیس کرتے ہو اس نے چوری کی ہے, تو عدالت سائنسدانوں کو بلاتی ہے کہ اس نے چوری کی ہے کہ نہیں کی, بولو نا. کس کو بلائے گی عدالت؟ گواہوں کو. انویسٹیگیشن آفیسر کو بلائے گی کہ آپ نے جب اس کے گھر جا کے انویسٹیگیشن کی تھی تو آپ کو کیا ثبوت ملے چوری کے. وہ کہے گا بھائی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی, چپل کے نشانات تھے, یہی بولے گا نا. ایک صاحب نے چوری کی, وہ اوپر سے پھلانگ کے آئے ہیں تو ان کا بٹن جو ہے نا, بٹن وہ کہیں اٹکا رہ گیا کسی کھڑکی میں یا کہیں لٹک گیا. ایک دن وہ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں تو کوئی انویسٹیگیشن آفیسر قریب میں تھا, اس نے دیکھا یار اس کی شرٹ میں سارے بٹن وہی لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک بٹن غائب, پکڑ لیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ کیا ہے, بولو یہ چور ہے. سائنسدان اس کو چور ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ آج تک کوئی ایسی لیبارٹری یا کوئی ایسی مشین بنی نہیں ہے کہ جس میں ڈالا جائے تو وہ چور کو الگ کر دے, ایماندار کو الگ کر دے. کوئی ایسی مشین ہے سائنسدانوں کے پاس؟ کوئی ایسا ٹیکا ہو لگاؤ گے تو اگر یہ ایماندار ہوگا تو اس کا بخار اترے گا, چور ہوگا تو اس کا بخار, بولو نا. دلائل بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے. ایک قتل ہوا پڑا ہوا ہے, مرڈر ہوا کہیں, آپ نے دیکھا کہ خون میں کپڑے لتھڑے ہوئے ہیں اور گلا کٹا ہوا ہے,
تھوڑی دیر بعد آپ نے بھاگتا ہوا ایک بندہ دیکھا جس کے کپڑوں پہ خون کے نشانات اور وحشت ہے, اور وہ بھاگ گیا وہاں سے گلی کے کنارے پر. فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ قتل کس نے کیا ہے, اسی آدمی نے کیا ہے, کیونکہ اس کے گھبراہٹ بھی ہے اور خون بھی لت پت ہے اس کا. تو بہت سارے قرائن ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور اس نے کیا. انسان وہاں عدالتوں میں سائنسدانوں کا کام تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ انویسٹیگیشن کے لیے, تفتیش کے لیے کسی سائنٹسٹ کا سہارا بھی لے لیا جاتا ہے, ڈی این اے وغیرہ کروا لیا جاتا ہے کہ اس نے جو ڈال دیا کہ فلاں میرے ابا ہیں تو دیکھ لو ذرا ٹیسٹ کر کے ہیں بھی کہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ کوئی قتل کے کیس میں وہ پوسٹ مارٹم وغیرہ کروایا جاتا ہے, تو اس میں سائنسدان جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ قتل گلا دبنے سے ہوا ہے یا کس سے ہوا ہے, تو سہارا لیا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ عدالت کا اور جج کا تو سارا دن کام ہی حق تک پہنچنا ہے, لیکن 1000 کیسز میں ایک کیس ایسا ہوگا جس میں وہ سائنسدانوں سے یا ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں. 999 کیسز میں وہ ڈاکٹروں کو اور کیمسٹ کو اور جو ایٹمی سائنسدان ہیں یا کسی بھی قسم کے سائنٹسٹ کو وہ انوالو نہیں کرتے. تو پتہ یہ چلا کہ جج جو حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ جن وسائل اور ذرائع سے پہنچتا ہے وہ تمام وسائل اور ذرائع دلیل ہی ہیں, ان کو آپ دلائل کی فہرست سے نہیں نکال سکتے. اب حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ سارے سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اللہ تو نظر نہیں آتا, سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ بات تو اسلام کی سائنس کے خلاف ہے, سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کیوں نہیں خدا کو مانتے, یہ سائنٹسٹ مولوی کیوں نہیں ہوتے, ان کی لمبی لمبی داڑیاں کیوں نہیں ہوتی اور ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں ہوتی, یہ سائنسدان تہجد گزار کیوں نہیں ہوتے, حالانکہ یہ تو زمین کے اور آسمان کے حقائق پر ہم سے زیادہ مطلع ہوتے ہیں, انہیں تو وہ کچھ پتہ ہوتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو یہ نیک کیوں نہیں ہوتے, اور جو نیک ہوتے ہیں وہ سائنس سے ان کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. میں سمجھا پا رہا ہوں سوال ہے بھائی؟ تو بھائی سائنسدان نیک اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ساری زندگی کس میں لگا رہا ہے, سائنس میں. سیدھا راستے تک پہنچنے کے جو دیگر دلائل ہیں ان کو وہ لفٹ ہی نہیں کراتا. دیکھو علاج, آپ اگر بیمار ہو تو شفا ہونے کا جو طریقہ ہے دنیا میں وہ کیا ہے, ڈاکٹر کو دکھانا. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے تو آپ کتنے بڑے سائنٹسٹ ہو, کتنے بڑے کیمسٹ ہو, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے؟ اب اگر آپ کو لوگ کہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی, اس نے تو ایٹم بم بنایا, ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, اور جناب یہ تو اتنا پڑھا لکھا, یہ تو چاند سے ہو کر آیا ہے, چاند پہ پہلا قدم تو آرم اسٹرانگ نے رکھا تھا, دوسرا قدم اس نے رکھا تھا, اتنا بڑا سائنٹسٹ, اتنا بڑا پی ایچ ڈی, یعنی اس نے اتنا بڑا اسکالر, لیکن اس کے گردے خراب ہیں یار, اس کے گردوں میں پتھری ہو گئی. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا, بھائی گردوں کا جو اسپیشلسٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے, اس کو گردے ٹھیک کرنے کے لیے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے تھا. یہ چاند پر گیا ہے تو واہ واہ ہو گئی, لیکن گردے اس کے خراب اس لیے ہیں کہ گردوں کا شعبہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. کڈنی اسپیشلسٹ چاند پہ نہیں جا سکتا کبھی بھی قیامت تک, وہ ساری زندگی گردوں پہ محنت کرتا رہا ہے, چاند کے گردے نہیں ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ بلکہ چاند پر جانے کے لیے جس قسم کا دل گردہ چاہیے وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں, وہ مارکیٹ میں بنتا ہی نہیں ہے, وہ اور ٹائپ کا دل گردہ ہے. تو بات یہ, ہماری لمس یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, ان میں زیادہ تر جو ایجوکیٹڈ لڑکے اور پروفیسر ہیں وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, مذہب سے دور ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے پروفیسر دن رات سائنسدانوں کے گیت گاتے ہیں ان کے سامنے, نیوٹن نے یہ لا پیش کیا کتنا زبردست. تو یہ سب جب سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کی تو ہمیں داڑیاں نظر نہیں آ رہی, یہ تو نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ ان کے ماتھے پہ تہجد کے نشانات ہیں, اور یہ قوم کی اتنی خدمت کر کے چلے گئے, اتنے نیک, اس کا مطلب مولوی شولوی کچھ نہیں ہوتا, یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. پھر یہ باتیں بھی کرتے ہیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا, اگر اللہ ہے تو بس ہے, یہ کیا دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر بھی ہیں؟ وہ 1400 سال پہلے جو گزرے تھے ہم ان کو فالو کریں یار, وہ آج کے جدید تقاضوں سے تھوڑی واقف ہیں. بھائی ایک ایسا شخص جو پہاڑوں پتھروں کے دور میں پیدا ہوا,
عرب کے بدو میں پیدا ہوا, ہم 15ویں صدی میں 21ویں صدی میں ہم اس کو فالو کریں, یہ تو مولوی ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں فیس بک پہ بھی ملیں گی آپ کو, یوٹیوب پہ بھی ملیں گی, اور یونیورسٹیوں میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گی پڑھے لکھے طبقے میں. تو یہ پڑھا لکھا ہونا الگ بات ہے, اور کھوپڑی ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے, ڈفرینٹ چیز ہے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے بہت عجیب عجیب سے مکھنچو دیکھے ہیں, بالکل illogical بات کرتے ہیں. تو یاد رکھو دلیل صرف سائنس نہیں ہے, سائنس کے علاوہ بہت ساری چیزیں دلیل ہیں. بہت کم چیزوں میں ہم سائنس کا سہارا لیتے ہیں. میں عدالت کی مثال دے رہا ہوں. عدالت چاہے وہ امریکہ کی ہو, برطانیہ کی ہو, عدالت کا جج کا سارا دن کام یہی ہوتا ہے کہ درست نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے. اس کے لیے وہ گواہ بھی طلب کرتا ہے, گواہوں سے گواہی دی جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایسا ہوگا, اتنے سارے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے. عدالت میں جب گواہوں کو لایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے خود اس کو دیکھا ہے, چوری کی ہے اس نے, حالانکہ گواہوں میں جھوٹے ہونے کا امکان ہے. تو پھر جو مدعا علیہ ہے وہ کیس کرتا ہے کہ جو میرے خلاف گواہ پیش کیے جا رہے ہیں وہ گواہ ٹھیک نہیں ہے. تو عدالت کہتی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ 4 گواہ اور لے آتا ہے کہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, رپورٹ نہیں پیش کرتا کہ ٹھیک نہ ہونے کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے. وہ بھائی 2 نے اس کے خلاف گواہی دی, وہ 4 آدمی اس کے خلاف لے آتا ہے, تو وہ بھی تو آدمی ہوتے ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی؟ پھر جج کنفیوز ہوتا ہے, یار یہ تو بندہ کنفیوز ہو رہا ہوں. تو پھر جج مدعی سے کہتا ہے یہ تمہارے جو 2 گواہ ہیں ان پہ جرا ہو گئی ہے اور ان پہ میرا اعتماد ختم ہو گیا, دوسرے لے کر آؤ. اب مدعی کیا کرتا ہے, پورا محلہ اٹھا کے لے آتا ہے بھائی. وسیم کباڑیے کو بھی فون کرتا ہے, پھر آپ گولے گنڈے والے کو بھی, یار تو بھی آ ذرا. جتنے محلے میں اس کے لوگ تھے سب کو بلا کے جج کہتا ہے بھائی پورا محلہ غلط نہیں ہو سکتا, فوراً فیصلہ سناتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ ہی نکلا کہ 1-2 آدمی, پہلا نتیجہ نکلا کہ دلیل گواہ بھی ہوتے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ لوگوں کی بات کو لیا جاتا ہے. نمبر 1, لوگوں میں غلطی کا امکان بھی ہے, لیکن اگر لوگ حد تواتر تک پہنچ جائیں خبر دینے میں, پھر ان میں غلطی کا امکان ختم. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جب خبر متواتر ہو جائے, ہر آدمی بیان کر رہا ہو, پھر اس کو رد کرنا یہ ہٹ دھرمی اور ضد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, پھر یہ ضد ہے. دیکھو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب تباہ ہوا, کسی سائنسدان نے ہم کو بتایا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا ہے؟ بولو نا. ہم نے ویڈیوز دیکھی, بلکہ بہت سو نے ویڈیو, ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ٹی وی دیکھتے ہی نہیں, انہوں نے خبریں سنی, وہ بھی کہہ رہے تباہ ہو گیا, وہ بھی کہہ رہے تباہ ہو گیا, تو انہوں نے بھی مان لیا کہ تباہ ہو گیا, حالانکہ دیکھا نہیں. اگر ویڈیو دیکھیے تو فیک ویڈیو بھی تو ہو سکتی ہے, فلموں میں نہیں. فلموں میں جہاز آ کے ٹکرا رہے ہوتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی فلم میں بالکل ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت بنا کے جہاز ٹکرا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے. تو بھائی ہو سکتا ہے جو عمارت آپ کو میڈیا نے دکھائی ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہو ہی نا. لیکن آپ کہو یار جیو ٹی وی بھی جھوٹ بول رہا ہے, ARY بھی جھوٹ بول رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اور فلاں چینل بھی, امریکہ کا چینل بھی, ساری دنیا مان رہی ہے. تو بھائی ساری دنیا جب ایک بات کی خبر دیتی ہے تو انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ خبر غلط نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے اس کو جھٹلانا. پوری دنیا اسی اصول پہ چل رہی ہے. اگر اس اصول کو آپ زندگی سے نکال دیں, پوری دنیا کا عدالتی نظام تباہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں یہ کہنا کہ یہ سچا آدمی ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ نیک ہے, یہ آپشن ہی ختم ہو جائے گا آپ کے پاس. نظام کائنات تباہ ہو جائے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں قلم سے جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں نا, ماہری جو قلم کی قسم اللہ اس لیے اٹھا رہا ہے, اور قلم سے لکھی ہوئی تحریروں کا, کہ اگر قلم نہ ہوتا, تحریریں نہ ہوتی, پبلک کہہ رہی ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر دور کے لوگ کہ وہ سچے تھے, کھرے تھے, ان کی یہ تعلیمات تھیں, تو بھی اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. جبکہ جو اسکالر ہے نا, جو رائٹر ہے, وہ تو ویسے بھی زیادہ تر ایماندار ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قلم کی تحریریں اٹھا کے دیکھو, 1400 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا لکھا گیا ہے,
اللہ کی قسم کسی دیوانے کو انسانیت اتنا پروٹوکول نہیں دیتی, ممکن نہیں ہے کہ اس پہ اتنا لکھا جائے. کسی عدالت میں اتنے سارے گواہ کسی کے معتبر ہونے کے آج تک کسی نے پیش نہیں کیے ہوں گے جتنے گواہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر ہونے کے پیش کر رہا ہے اپنی اس کتاب میں. بہت مشکل ہے بھائی, بہت زیادہ آج مشکل ہو گئی ہے. آپ عرب کہتے تھے نا دیوانے ہیں, یہ دیوانے, مجنون ہیں, پاگل ہیں, جھوٹے ہیں. جھوٹے تو کبھی نہیں کہا انہوں نے. جھوٹا اس معنی میں تو کہا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں, اس معنی میں تو انہوں نے جھوٹا کہا ہے, کذاب اشر, کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں, اس میں جھوٹے ہیں یہ, اس دعوے میں. اس میں تو آج بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے, لیکن ویسے اوور آل انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں, ایسا نہیں کہا کسی نے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کہتے تھے دیوانے ہیں, شاعر ہیں, مجنوں ہیں, پاگل ہو گئے معاذ اللہ, کیونکہ بالکل قوم کے خلاف ایک دعوت پیش کی. مکہ کے اندر 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں, جو عبادت کا مرکز تھا بہت بڑی دنیا کا اس وقت بھی, اور اس مرکز میں یہ کہنا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تو, اور پھر پوری دنیا سے ٹکر لینا. وسائل زیرو, وسائل کتنے, غربت, مسکنت, 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں. حضرت خدیجہ سے نکاح اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مالدار ہیں, تو نبی نکاح کر کے کچھ تجارت میں سپورٹ مل جائے گی, صحیح ہے نا. غربت کی بیس پہ نکاح ہو رہا ہے, اور پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ, بولو نا, اٹھ گیا. اللہ نے سارے الزامات جو آپ پہ لگ سکتے تھے نا اگر کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے, آج کوئی گورا کہہ سکتا تھا اصل میں اس زمانے کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے پروفیسر تھے, تو ایک نیا دماغ میں ان کے آیا اور وہ ایک نیا فلسفہ لے کر پوری دنیا میں اپنی حکومت چلا دی انہوں نے. کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے. باپ جو سب سے پہلے تربیت کرتا ہے اس کا سایہ پیدائش سے پہلے اٹھ گیا. 6 سال کی عمر میں ماں اللہ نے اٹھا لی, دادا کی پرورش میں پل رہے ہیں, پھر چچا کی پرورش میں آ رہے ہیں, اور پھر جس دادا کی پرورش میں وہ بت پرست, سمجھ رہے ہیں نا, جس چچا کی پرورش میں وہ بھی بت پرست, تاکہ یہ شبہ بھی نہ ہو کہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے. بھائی بعض دفعہ انسان اپنے خاندان کے دین پہ ہوتا ہے نا, اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ ابا نے سکھائی ہیں. ابا تو بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں سکھا رہے تھے. نہیں آ رہی تو رہنے دو یار. دیکھو کتنی یہ جو یونیورسٹیوں پہ ایک سحر ہے سائنس کا. او بھائی ان کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے, سائنسدانوں کے پاس سیدھا راستہ پیغمبر کے پاس ہوتا ہے, اور پیغمبر برحق ہے یہ نہیں تمہیں سائنسدان نہیں بتائیں گے, یہ تمہیں انسانیت بتائے گی, پیغمبر کی تعلیمات بتائیں گی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. گواہ بتائیں گے تمہیں, ان کی تعلیمات, ان کی احادیث تمہیں بتائیں گی کہ یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے. تو ایک پیغمبر جس کی ماں کو بھی اللہ نے اٹھا لیا, باپ کو بھی اٹھا لیا, اور دادا بھی بت پرست, چچا بھی بت پرست, ان کی کسٹڈی میں پل رہے ہیں. نظریات میں زمین آسمان کا ٹکراؤ. باپ اور دادا ایسے بت پرست کہ بت پرست بتوں کی رکھوالے تھے. وہ بیت اللہ کے اندر 360 بت کس کی کسٹڈی میں تھے؟ عبد المطلب کی کسٹڈی میں تھے. ان کی کسٹڈی میں جو ہے وہ ان کی زیر نگرانی ان بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی. وہاں ایک یتیم جس کے پاس وسائل کچھ نہیں ہے, وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور وہ مدینہ ہجرت کر کے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہا ہے. ویژن کتنا بڑا ہے بھائی, ایک ایسا ملک. اور وما تخطہ بیمینک, کوئی کتاب کے رائٹر نہیں ہے. اگر آپ کی کتابیں مل رہی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں, الزام لگ سکتا ہے یار کوئی بڑے بہترین رائٹر تھے تو ان کی بہت اچھی تھنکنگ تھی, تو ایک ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا, انہوں نے وہ آئیڈیا بنا کے ایک مذہب پیش کر دیا لوگوں کے سامنے. ایسا بھی نہیں ہے. وما تخطہ بیمینک, ایک لکیر بھی کبھی, الف کی لکیر بھی کبھی نہیں کھینچی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹو, تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کاٹ دو, ٹھیک ہے نا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کیسے لکھتے ہیں. تو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ لکھا نہیں ہے, اور یہ ایسا کلام پیش کرنا شروع کر دیں ایک دم سے جو پوری دنیا کو عاجز کر دے, ایسا کلام پیش کر دے کہ عمر جیسا سخت دل اس کلام کو سن کے رونا شروع کر دے, اور اس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ. اور چلو وہ تو وہ وقت تھا, اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ, آپ کی احادیث, آپ کے اقوال, دنیا میں کوئی شخص ایسا گزرا ہے جس کے قول ہم دیکھو, ہم کہتے ہیں قائد اعظم نے یہ فرمایا. اب مجھے کوئی بتاؤ, کوئی اٹھ کے کہ قائد اعظم معاذ اللہ پاگل تھے, دیوانے تھے, دماغ نہیں تھا, لوگ اس کی بات مانیں گے؟ بولیں گے بھائی اگر دماغ نہیں تھا تو پورا ملک کیسے بنا دیا ہے, اور پاگل کو اتنے لوگ فالو نہیں کرتے. پاگل کو اگر فالو کرتے ہیں تو پاگلوں جیسے کرتے ہیں, مل جائیں گے آپ کو ایسے, لاہور میں جائیں یا ادھر کراچی میں ٹھکانے لگا کے روحانی عامل کچھ پاگل بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب ان کے پاس آپ جاؤ گے تو جو جانے والے وہ بھی کیا لگیں گے آپ کو, پاگل. لیکن وہ بھی زیادہ دن نہیں ٹھہرتے, اس کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ 2 نمبر, وہ بھی نکل لیتے ہیں وہاں سے. تو بالکل ہی انہی جیسے بالکل ہی کوئی ہوں گے تو وہ رہ جائیں گے, لیکن وہ شکل سے بھی پاگل لگیں گے اور حرکتوں سے بھی. ان پر کتابیں نہیں لکھی جائیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھو. میں نے ایک دفعہ پوری حدیث کی سند پڑھ کے سنائی تھی. قال الامام بخاری حدثنی فلان قال, ابھی مجھے سند یاد نہیں ہے. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, 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 مجھ سے فلاں نے بیان کیا. عن انس بن مالک, وہ کہتے ہیں مجھ سے انس بن مالک نے بیان کیا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا. ارے بھائی اتنا پروٹوکول ہے بھائی. ایک شخص کو انسانیت نے اتنی عزت دی ہے کہ اس کے جسم کا ایک حصے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دانتوں میں فاصلہ تھا. وہ ایسا ہی نہیں بیان کر دیا. ہم کہتے ہیں قائد اعظم نے یہ فرمایا, علامہ اقبال نے یہ کبھی ہم کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے سنا, انہوں نے فلاں کے چاچا سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا, انہوں نے فرمایا, قائد اعظم نے فرمایا. ہاں بھائی وہ فرما دیا, بس چلے گئے فرما کے دنیا سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا ایسے ہی قبول نہیں کیا گیا. حدثنی فلان قال اخبرنی, حدثنی اخبرنی میں فرق ہے. راوی کہتا ہے مجھ سے فلاں نے بیان کیا, جس نے بیان کیا اس نے کہا مجھے فلاں نے خبر دی ہے, اس نے حدثنی نہیں کہا, اس نے اخبرنی کہا ہے. بہت مشکل ہے. پھر راوی یہ بھی بیان کرتا ہے قرأت علیہ, اور مجھ سے جس نے بیان کیا وہ اس طرح سے بیان کیا کہ اس کی لکھی ہوئی تحریر تھی یہ حدیث, میں نے اس پہ پڑھ کے سنائی اور اس نے قبول کر لی کہ ہاں میں نے ایسے کہا ہے. یہ بھی بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. اتنے الفاظ کے ساتھ سند چلتی ہے. پھر نبی کی صرف ایک بات بیان ہوتی ہے کہ 2 دانتوں کے درمیان کیا تھا, فاصلہ. تو ان کے حالانکہ اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو جن حدیثوں کا عملی زندگی سے تعلق ہے, جو لا ہے, اس کی کیسے حفاظت ہوئی ہوگی. پھر وہ جو حدثنی فلان راویوں کی بحث چلتی ہے, وہ راوی کتابوں میں آج تک ان کی سیرت محفوظ ہے. کسی راوی کے بارے میں بخاری میں تقریباً 6000 حدیثیں ہیں, مسلم میں بھی, ابو داؤد میں بھی حدیث کی درجنوں کتابیں ہیں. کسی کتاب میں بھی نبی کی کوئی حدیث ہو, اس کے راوی کو اٹھا کے دیکھیں تو اس راوی کی پوری سیرت پر الگ الگ آپ کو اقوال ملیں گے. یہ جھوٹا تھا, سچا تھا, اس کے باپ کا نام کیا تھا, اس کی کنیت کیا تھی, کہاں رہنے والا تھا, اس نے علم کن سے حاصل کیا, کون اس کے اساتذہ تھے, کون اس کے شاگرد تھے. کیونکہ جب تک یہ ڈیفائن نہیں ہوگا اس کی کہی ہوئی بات قابل اعتبار نہیں. اس کے بارے میں لوگوں کا تبصرہ کیا تھا. تو اللہ کہتے ہیں قلم کی جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں نا, ان کو اٹھا کے دیکھ لو جج صاحب. ہم سب جج ہیں نا, جو جج کر رہے ہیں کہ نبی سچے تھے یا نہیں تھے. تو عدالت میں اللہ نے ہم کو جج قرار دے دیا, اور اللہ مدعی ہے. اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد وہ جھوٹے نہیں تھے, وہ مجنون نہیں تھے, وہ سچے تھے. اب ہم کہنے اللہ دلیل, ہمیں تو نیوٹن نے نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, ہمیں تو ایڈیسن نے نہیں بتایا, ہمیں تو وہ جو ابھی قریب میں انا للہ ہوا ہے, کون سے سائنسدان تھا وہ بڑا مشہور, اسٹیفن ہاکنگ, وہ بڑا مشہور سائنسدان, جس پر میں نے بیان بھی کیا تھا, اس نے تو کہیں نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. وہ تو لیبارٹری میں کہیں ٹریس ہی نہیں ہوا, کسی عربی کو رکھا ہو, ٹھیک ہے نا, یا کسی مسلمان کو رکھا ہو, یا کچھ ہوا ہی نہیں. تو اللہ کہے گا, اللہ پھر یہ دلیل کے طور پر کیا پیش کر رہا ہے, کتابیں پیش کر رہا ہے, تحریریں پیش. پھر اللہ کہہ رہا ہے سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں, دنیا میں کسی شخص کی سیرت پر
اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. دنیا میں کسی کی توہین پر اتنا شدید ری ایکشن انسانیت کی طرف سے نہیں ہوتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی توہین پر ہوتا ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کے بائیکاٹ کے جو ہے نا وہ چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ملکوں کے وزیر اعظم جا کے اس شخصیت کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس کی حمایت پر تقریریں کرتے ہیں جا کے. حساس مسئلہ ہے بھائی, اس میں مسلمانوں کو مت چھیڑو. 1 ارب 22 کروڑ انسان جو 5 ارب کی آبادی میں 1 ارب 22 کروڑ تو زبان سے اس کو سچا نبی مانتے ہیں, باقی 4 ارب بھی وہ ان میں بہت سے تو دل سے نبی مانتے ہیں اور بہت سے اچھا انسان بہرحال وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی نہیں بھی تھے لیکن اچھے انسان تھے. بہت کم اس کائنات میں آپ کو ایسے ملیں گے غیر مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں مانتے. آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ, ورنہ سیرت پر تو سب کہتے ہیں ان کی تعلیمات بہت زبردست ہے. اس دور میں انہوں نے عورت کے حقوق کی بات کی جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اس دور میں انہوں نے اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہے جب عورت سے نفرت کی جاتی تھی. کتنا پروٹوکول دیا اپنی بیٹی کو بھائی, تو یہ کسی یونیورسٹی سے سیکھا آپ نے؟ اور پھر تعلیمات زبردست, ان تعلیمات کو دنیا میں نافذ کرنے کا جو فارمولا تھا وہ انتہائی سوٹیبل کہ 23 سال کے عرصے میں اپنا ویژن مکمل کر کے چلے گئے اور ایسی قوم تیار کر کے گئے ہیں کہ تھوڑے سے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے. انسانیت ایسا, قرآن کے الفاظ دیکھو کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, کہ تم ایک دوسرے سے لڑتے تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اللہ نے ان کے ذریعے تمہارے دلوں کو آپس میں سی دیا, جوڑ دیا. ایسے عرب نفرت کرتے تھے نا ایک دوسرے سے, لڑائیاں, اور ایسی محبت کے جنگ میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو پہلے پانی پلاؤ میں بے شک مر جاؤں, ٹھیک ہے نا, اس کو پہلے پلاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ, خود بھوکا رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور چراغ کو گل کیا جا رہا ہے کہ مہمان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ ٹریننگ. ایک صحابی ایک کسرا کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہ کے قاصد بن کے گئے نا, سفیر بن کے, ان کے منہ سے نوالا گر گیا, انہوں نے صاف کر کے کھا لیا. کسی نے ان کو کونی ماری کہ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں آپ بیٹھے ہو, نیچے نوالا گر گیا, آپ اٹھا کے کھا رہے ہو, ایٹیٹیوڈ نہیں ہے نا, یہ تو بادشاہ کے دربار میں اچھا نہیں لگتا. انہوں نے کہا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کے طریقے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. کانفیڈنس دیکھو کیسے پیدا کر دیا ہے. اور اے بھائی جب کسی کا ویژن درست ہو, بندہ کھڑا ہو, تو ہی ایسے قربانی دینے والے لوگ ملتے ہیں, جھوٹوں کو ایسے لوگ نہیں ملتے. مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ترقی ملی ہے برطانیہ کی وجہ سے ملی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خود سے کچھ بھی نہیں ہوا, وہ تو انگریز تھا پہلے بر صغیر میں, اس نے دودھ پلایا اور پھر وہاں سے دوسری طاقتیں دودھ پلا پلا کے ان کو بڑا کر رہی ہیں. خود سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ طاقتیں ہاتھ کھینچ لیں دھڑام سے ساری عمارت گر جائے گی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. ساتھی ایسے تیار ہو گئے, اتنا کانفیڈنس کہ نوالا گرا ہے تو بھائی وہ اللہ کا رزق ہے بھائی. یا تو چلو گندی جگہ پر ہو نا, مٹی میں گر گیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن دسترخوان پہ گرا ہے وہ تو صاف ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم اب اس کو بادشاہ کو کیا کہہ رہے ہیں, بیوقوف, یعنی کوئی متاثر ہی نہیں ہو رہے اس سے. حالانکہ اس وقت نبی کی کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی, کوئی ایسا جاہو جلال نہیں, کوئی ایسا لباس نہیں, کوئی ایسی سواری نہیں ہے. غریب آدمی جب امیر کے پاس جاتا ہے وہ تو بیچارہ احساس کمتری میں آتا ہے, روب میں آ جاتا ہے نا. لیکن وہ صحابی غریب ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں یہ پاگل یہ ہمیں سکھائیں گے ایٹیٹیوڈ, ان کو بولو تمیز ہم سے سیکھیں. صحیح ہے نا, بزبان حال کیا کہہ رہے ہیں, ان کو بولو تمیز ہم سے سیکھیں. بھائی لقمہ گر گیا, تکبر ہے, یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. بہت سی چیزیں تہذیب نہیں ہوتی, تکبر ہوتی ہیں, لوگ اس کو تہذیب سمجھتے ہیں. اب میں کہتا ہوں نا, لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں تو چائے میں چینی نہیں ڈالتے. لڑکی والے بولیں گے میٹھا زیادہ پیتا ہے, پتہ نہیں پینڈو ہے, چمچے بھر بھر کے ڈبو کی نہیں کھاتے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, میں نے تو خود بتایا تھا جب کہیں رشتہ لینے جاؤ تو چائے میں بسکٹ ڈبو کے مت کھاؤ. لیکن حقیقت میں یہ کوئی بری چیز, بھائی ڈبو کے کھانے کا دل کرا ڈبو کے کھا لو, اس میں کیا ہے. تو کچھ چیزیں خام خواہ کی بناوٹ ہیں. میں تو جہاں بھی رشتہ لینے جاتا ہوں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں میں, الحمدللہ. بھائی دینا ہے دو, نہیں تو بھاڑ میں جاؤ, یہ کوئی تکلف تھوڑی کرنا ہے, ہمیں تو ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے الحمدللہ. لیکن ویسے ہی میں نے آپ لوگ کو کہ پہلے ہی کنوارے بہت ہیں, رشتہ نہیں مل رہا, تو وقتی طور پر کچھ تکلف کر لو. جیسے ہی دلہن گھر آ جائے تو فوراً چائے بنا کے ڈبو کے اس کو دکھا کے کھاؤ.
ٹھیک ہے. تو ان صحابی نے لقمہ گر گیا, وہ کہہ رہے ہیں صاف یہ کیوں کھا رہے ہو, یہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا ان احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کے طریقے کو, کیونکہ نبی نے حکم دیا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے فَلْيَمِتْ عَنْهُ الْأَذَى, کچھ اگر اس میں کچھ لگ گیا ہے تو اس کو دور کر کے کھا لے, وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ, اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یہ تکبر پیدا ہوتا ہے ان چیزوں سے. اللہ کا رزق ہے بھائی, تمیز سے کھاؤ, یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. برتن کو صاف کر کے کھاؤ. تکبر یہ ہے کہ کھایا آدھا چھوڑ دیا, جیسے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی. دیکھتا نا لوگ بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں, 2 گھونٹ لیے ایسے کر کے پھینک کے چلے گئے. وہ بھائی یا تو اس کو پورا پیو یا پیتے ہی نہیں, اور اگر رکھنا بھی ہے تو ایسے رکھ کے چلے جاؤ, بھائی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, یہ میں پوری نہیں پی سکتا, یہ کسی اور غریب کو دے دو, یہ کچھ بھی ایسا. تو ایسا کانفیڈنس پیدا کر دیا, پوری دنیا سے ٹکرا گئے. یہ مجنون اور دیوانے کے فالوورز ایسے نہیں ہوتے. اور اس کی پوری کتابیں لکھی گئی ہیں, پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ. آج پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, لبرل لوگوں کو سب سے زیادہ چڑ اسلام سے ہوتی ہے, کسی اور مذہب سے نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسلام ہی ہے جو ہماری ٹکر میں آ کے کھڑا ہے, باقی کسی کو نہیں وہ خطرہ سمجھتے. انہیں پتا ہے بھائی ہندو ازم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہندوؤں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ خود ہندو مذہب سے دور ہو رہے ہیں آج کل. نہیں, میں نے خود وہ انڈیا کے سپریم کورٹ کے جج کا بیان سنا, اس نے یوٹیوب میں کلپ میں کہا کہ میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں. اس نے کیا کہا, اس نے کہا خام ہمیں گائے کے گوشت کو پتہ نہیں ناجائز قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہم تو بیف کھاتے ہیں. تو ہندوؤں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہندوؤں کی تعلیمات کو درست نہیں مان رہے. عیسائیت میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, یہودی میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ فطرت کو اپیل نہیں کرتی. لیکن اسلام میں آپ کو پڑھے لکھے طبقوں میں بہت بڑا طبقہ اسلام سے محبت کرنے والا نظر آئے گا, بہت بڑا طبقہ ہے. اور یہ 100% ہوتا اگر یونیورسٹیاں لبرلزم کو فروغ نہ دیتی, یونیورسٹیاں باقاعدہ اسلام کی محبت نہ نکالتی کھرچ کھرچ کے, تو یہ 100% پڑھا لکھا طبقہ دین کی طرف ہوتا. کیونکہ اسلام کی تعلیمات اگر ڈاکٹر نیوٹرل ہو کے سوچے گا, ڈاکٹر کو بھی اپیل کرتی ہے, سائنٹسٹ کو بھی اپیل کرتی ہے, ججز کو بھی اپیل کرتی ہے. جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو اسلام کی تعلیمات اپیل کرتی ہیں. اسلام میں اعتدال ہے ہر چیز, اس کی نیچر. 4 شادیوں پہ بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا لبرل لوگ, کسی ڈاکٹر کو بلاؤ, اسے بولو نیوٹرل ہو کے بات کرو کہ مفتی طارق مسعود صاحب صحیح کہتا ہے. وہ کہتے ہیں میڈیکل سائنس یہی کہے گی کہ مفتی طارق مسعود صاحب بولو بھائی صحیح کہہ رہے. میرا نہیں کہ اسلام صحیح کہہ رہا ہے, میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ گا میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے, یہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن پڑھا لکھا طبقہ دور کیوں ہو گیا ہے بہت سارا؟ کیونکہ باقاعدہ یونیورسٹیوں میں ماحول فحاشی والا دیا جا رہا ہے. تو ان کو مولوی پھر مکھنچو لگتے ہیں. کیا یہ نظر کی حفاظت, اور ٹیچر کو اپنی بہن سمجھو, انٹی سمجھو. انٹی, وہ ٹیچر اپنے آپ کو انٹی سمجھوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے نہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن اسلام میں بہت بڑا طبقہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے جو دین کی طرف ہے. تبلیغ میں جاؤ, فوج کے بڑے بڑے آفیسر ملیں گے آپ کو, پوری بڑی بڑی داڑیاں ان کی. سائنسدانوں, ہم نے جامعۃ الرشید میں ایٹمی سائنسدانوں کو بلانا شروع کیا تھا چند سال پہلے. ان کی پریزنٹیشن پیش کی جاتی تھی, میں بھی اس میں بیٹھتا تھا. جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھی ہیں, ایٹم بم بنانے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شریک تھے. میں حیران ہوا, ہم نے کہا یار یہ پہلے جب وہ آئے تو اتنی بڑی بڑی داڑیاں, اور ان کی جو اسپیچ تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کوئی مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں. تو ہمارے طلبہ بھی حیران ہوئے, یار ہم تو سائنسدانوں کو کیا سمجھتے تھے, یہ بالکل کیا نکلے. وہ سارے اللہ کے قائل ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بس داڑھی نہیں ہے, ورنہ وہ بھی بڑے مذہبی آدمی ہیں, علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں. جامعۃ الرشید آ چکے ہیں وہ, اس وقت اندازوں میں تو سارے مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو ہم نے ایسے ایک سائنٹسٹ سے پوچھا, ہم نے کہا کہ آپ لوگ تو سارے ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار, لیکن جو ہماری یونیورسٹیوں میں جو سائنسدان بن رہے ہیں وہ تو اکثر مذہب سے باغی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس لیول پہ ہم محنت کر رہے ہیں اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں جتنی انتھک, یہ اللہ کی رضا کے جذبے کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیونکہ زندگیوں پہ کھیل کے ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں. یا تو انسان دولت کے لیے کرتا ہے, شہرت کے لیے کرتا ہے, جان کو خطرہ ہوتا ہے ان کی سائنسدانوں کی. انہوں نے کہا یہ جو ہم نے پاکستان کی خدمت کی, اگر جنت جہنم کا تصور نکال دو اللہ کی رضا کا, تو اتنی محنت
اتنے کم وسائل کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی. وسائل ہو تو پھر تو سب کچھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو سب اللہ کی رضا کے جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو لادینی قوتیں ہیں اور جو دہریت اور ایتھیزم دنیا میں پھیل رہا ہے یا مذہب مخالف قوتیں دنیا میں پھیل رہی ہیں, ان کا مقابلہ کرنے والا صرف کون ہے؟ اسلام ہے. اور یہ پیش کس نے کیا؟ کسی بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں اس کے لا کو لکھا گیا, یہ پیش کیا گیا 1400 سال پہلے, جو پہاڑوں پتھروں کا دور تھا, جب نہ جہاز نہ جناب گاڑیاں, بالکل ایک گاؤں دیہات کا ماحول. ہمارے گاؤں دیہات جو آج ہے نا, ان کا شہر اس گاؤں سے بدتر ہوا کرتے تھے. کوئی یونیورسٹی نہیں, کوئی ادارہ نہیں. ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظام پیش کر کے چلے گئے, اور پھر اس نظام کو ہمارے ائمہ اربعہ نے, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, ان چاروں فقہاء نے ریٹن فارم میں بھی لکھا. سمجھ رہے ہیں نا, ریٹن فارم میں آ گیا, پھر اس پہ کتابیں, پھر شروحات ہوتے ہوتے ایسا جاندار نظام وجود میں آیا کہ ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے, اور وہ لبرلزم کے بالکل مقابلے میں ہے. ایک چھوٹی سی بات سنا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. امریکہ سے کسی خاتون کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ میں وصیت لکھنا چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا, کیونکہ یہاں شریعت تو ہے نہیں, میں جب مروں گی تو پھر وہ اپنے حساب سے کر دیں گے, تو مجھے گناہ نہ ملے. تو اکارڈنگ تو شریعہ آپ مجھے بتا دیں, اگر میرا انا للہ ہو گیا, یہ انا للہ تو انہوں نے نہیں کہا, تو میں کہہ رہا ہوں, اگر میرا انا للہ ہو گیا تو کیا ملے گا, تاکہ میں اسی حساب سے وصیت لکھ دوں. لائر نے, اور پھر جو لائر ہے اس کو میں دکھاؤں, اور وہ یعنی وہ حصہ بن جائے, اس کو ایک قانونی جواز مل جائے اس کو. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا جب اللہ نہ کرے انا للہ ہو گیا, اگر میاں سے پہلے ہو گیا, ویسے تو اکثر میاؤں کا پہلے ہوتا ہے, اکثر میں نے دیکھا ہے میاں دنیا سے پہلے, اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے بہرحال, لیکن بہرحال بعض دفعہ اس کے اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کے میاں کا انا للہ ہو گیا تو میاں کو, آپ کا انا للہ میاں سے اتفاق سے پہلے ہو گیا, جو کہ بہت ہی شاذ و نادر اس کائنات میں 2-4 ایسے جزوی واقعات پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہو گیا تو شوہر کا اتنا حصہ ہے, آپ کے بیٹوں کا اتنا, بیٹی کا اتنا, ابا کا اتنا, اماں کا اتنا. میں نے پورا ان کو کیلکولیشن کر کے بھیج دی. انہیں لائر کو دکھائی, وہ لائر نے کہا یہ بڑا زبردست, اس میں بڑا تناسب ہے, ایک بڑا. دیکھو شریعت نے کیا کیا ہے وراثت میں, پتہ کیا کہا ہے کہ 2 چیزوں پہ مدار ہوتا ہے وراثت کا, یہ آپ سے کلوز کتنا ہے اور یہ رشتہ پاورفل کتنا ہے. اولاد آپ سے قریب بھی ہے اور اولاد کا آپ سے رشتہ طاقتور بھی ہے. طاقتور کا مطلب یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ بلڈ ریلیشن ہے نا. بیوی کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ قریب بہت ہے مگر طاقتور نہیں ہے, ٹوٹنے کا امکان بھی ہوتا ہے. اسی طرح بہن بھائی کا رشتہ قریب تو بہن بھائی کا جو رشتہ ہے وہ طاقتور ہے مگر اولاد کی نسبت قریبی, کیونکہ اولاد آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے, جبکہ بہن بھائی اس کا ٹکڑا ہے جس کے جسم کا آپ ٹکڑا ہو, ڈائریکٹ آپ کا ٹکڑا نہیں ہے, وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ ہے جس کی باڈی کا آپ حصہ ہو. تو اس بیس پہ شریعت نے قوت اور قرابت, یہ 2 چیزیں وراثت میں پڑھائی جاتی ہیں, قوت اور قرابت کی بیس پہ حصہ کم زیادہ ہوتا ہے. تو میاں بیوی کا حصہ شریعت نے زیادہ نہیں رکھا نہ کم رکھا ہے, درمیانی رکھا ہے, اس لیے کہ قریبی ہونے کے لحاظ سے اس کا تقاضا تھا کہ ان کو حصہ زیادہ ملے, لیکن یہ رشتہ تھوڑا سا کمزور ہے, قریبی تو بہت ہے مگر کمزور ہے, اس کا تقاضا ہے کہ کم دی جائے, تو ایک اعتدال والا حصہ دے دیا. اولاد سے زیادہ بھی نہیں, اولاد سے بہت زیادہ کم بھی نہیں رکھا, لیکن اولاد کا سب سے زیادہ رکھا ہے, کیلکولیشن کر کے دے دیا. بھائی تو کہنے لائر, اس کو تو اسلام کا نہیں پتا, وہ بڑی حیران ہوئی, کہہ رہی یہ کس نے بنا کے دیا آپ. انہوں نے کہا ہمارے مفتی صاحب ہیں, انہیں اسلام کی روشنی میں یہ کہا ہے. تو وہ بڑی حیران ہوئی, وہ لائر شاید فیمیل تھی, وہ بڑی حیران ہوئی لائر کہ یہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا بھی ہے جس نے مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ بھی ڈیفائن کیا ہے, اور اتنا بہترین. اچھا اس میں شریعت نے دیکھا ہے باپ جو ہے نا, باپ اور ماں وہ بھی قریبی بہت ہیں اور وہ رشتہ ختم بھی نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی ان کا اولاد سے کم رکھا ہے.
رکھا اس لیے کم ہے کہ اب ان کا انا للہ ہونے والا ہے. اولاد کو ضرورت ہے نا, باپ کا حصہ کم ہے اولاد کا زیادہ, حالانکہ باپ کے حقوق زیادہ ہیں اولاد کے کم, مگر حصہ باپ کا کم رکھا ہے, حالانکہ باپ کے احسانات بھی آپ پر زیادہ ہیں. لیکن شریعت نے کہا کہ صرف احسان نہ دیکھو بھائی, اب زندہ دنیا میں رہنا کس نے ہے؟ باپ نے نہیں رہنا, وہ زندگی گزار لی, اب رہنا اولاد نے. تو اگرچہ باپ کے احسانات زیادہ ہے, اس کا رشتہ قریب بھی ہے, طاقتور بھی ہے, تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ خرچ کرو, اس سے میٹھے طریقے سے بات کرو. پیسہ کہاں جائے گا؟ اولاد میں جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کیلکولیشن ہے شریعت کی, اور یہ قرآن نے بیان کی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پھر مرد کا زیادہ عورت کا آدھا. اس پہ بھی ایک دفعہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, بیٹے کا دگنا لڑکی کا آدھا کیوں رکھا؟ بھائی لڑکے کا دگنا رکھا ہے کیونکہ لڑکے پر ساری مالی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں. لڑکے کی جب شادی ہوگی تو بیوی کھرب پتی بھی کیوں نہ ہو, لیکن بیوی کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکا اٹھائے گا ہے. اور اولاد کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکا اٹھائے گا, ماں نہیں اٹھائے گی. تو ماں کو باپ سے 50,000 ملے اور بیٹے کو 1,00,000 ملے. بیٹے کے 1,00,000 شادی کے بعد مہر کی مد میں, نان نفقے کی مد میں, اولاد کی تربیت کی مد میں اڑے جائیں گے, اور بیٹی کے 50,000 وہ ساری زندگی محفوظ رہیں گے, اس پہ ذمہ داری آئے گی نہیں قیامت تک الا ماشاء اللہ. بہت مشکل ہے بھائی. تو اب اس کنڈیشن میں اگر بیٹی کو بھی 1,00,000 دیا جاتا, بیٹے کو بھی, تو بیٹا کہتا مجھے تو مروا دیا, خرچہ اس پہ کچھ بھی ڈالا. وہ جب شادی ہو کے اپنے شوہر کے گھر جائے گی تو سارا خرچہ شوہر اٹھائے گا, یہ 1,00,000 اس کے بچے رہیں گے. اور ابا میں, آپ میرے لیے 1,00,000 چھوڑ کے چلے گئے, میں شادی بھی اسی 1,00,000 میں کرنی ہے, بیوی کو بھی اسی 1,00,000 میں کھلانا ہے, سارے بچے بھی میں نے اسی 1,00,000 میں پالنے ہیں. تو یہ تو اسلام نے احسان کیا. تو خیر وہ لائر اتنی حیران ہوئی, وہ کہہ رہی یہ کون ہے, کہاں؟ انہوں نے بتایا بھائی اسلام کا, انہوں نے بتایا. تو اس کو وہ قانون بڑا اچھا لگا, اس قانون سے جو وہاں نافذ ہے اس میں یہ زیادہ اچھا ہے, اس میں بڑی رعایت کی گئی ہے. ان کے ہاں تو ہے جس کو بھی دیکھو کتے سے محبت ہے, کتے کو دیکھو چلے جاؤ آپ. کتے کو وراثت دینا ہے, کتا پن ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. وہ ایک آدمی کتے سے بات کر رہا تھا, بہو بہو کر کے نا, تو کتا کہتا میں تو کتا ہوں, تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ اس کا خیال تھا کتے سے کتے کے اسٹائل میں بات کروں گا نا, تو کتے نے کہا کہ تو میرے اسٹائل میں بات کر رہا ہے تو میں تو کتا ہوں, مجبور ہوں اس اسٹائل میں بات کرنے پر, تجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ تو کتا ہے, وہ تو کتے جیسی حرکتیں کر رہا ہے. آپ تو انسان ہو, آپ انسانوں کو ترجیح دو, کتوں سے محبت انسانوں کے بعد ہے. تو پوری دنیا میں جو ریٹن فارم میں قانون موجود ہے, یہ کتابیں تو ہم, یہ جو مسائل تو کتابوں سے بتاتے ہیں نا, جو فقہ تو اسلامی قانون ہے نا, جو قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل نکال کے ریٹن فارم میں ذکر کر دیے, جس کو آج کے مجتہدین نہیں مانتے, تاکہ لوگ اس قانون کو نہ مانیں جو ائمہ نے لکھا ہے, بلکہ ہم اپنی طرف سے اس میں تحریف کر سکیں. مقصد ان کا یہ. تو اللہ فرماتے ہیں جتنی فتاویٰ کی کتابیں ہیں, اردو فتاویٰ, عربی فتاویٰ, امام شافعی کی کتاب الام, اور امام محمد جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے, انہوں نے جو 1200 سال پہلے 6 کتابیں لکھی تھی قانون کی, جو پوری دنیا میں نافذ ہوئیں, امام مالک کی موطا, اور پھر قانون کی کتابیں جو پوری دنیا میں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں, پھر لاکھوں کتابیں اور لٹریچر, یہ ساری تحریریں اس بات کی گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں تھے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے, تحریریں بتائیں گی بھائی یہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر بھی کوئی ہٹ دھرم و ضد ہو, جیسے آپ نے عدالت کے سامنے پورے محلے کو لے جا کے بتا دیا یہ چور ہے, عدالت کہے نہیں یہ چور نہیں ہے, تو پھر آپ بولو گے بھائی آپ کے ماموں لگ رہا ہے مجھے, تو یہ جج صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا ماموں ہے جو آپ اس کی سائڈ لے رہے ہو. پورا محلہ کہہ رہا ہے بھائی, پورا محلہ کہہ رہا ہے کہ یہ چور ہے, تو میرے مفاد 2-4 سے ہو سکتے ہیں, پورے محلے سے تھوڑی ہوں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے بھائی, تو جب اللہ نے یہ گواہی پیش کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی, پھر بھی اگر آپ نبی کو سچا نہیں مانتے تو آپ متعصب ہیں. صحیح ہے, آپ یا تو کسی مذہب سے بلا وجہ محبت کر رہے ہیں ابا دادا کی وجہ سے, یا آپ کو ویسے ہی مولویوں سے کیا ہے چڑ ہے, یا مذہبی اسکالر سے ویسے ہی چڑ ہے, چلو مولویوں کو ہٹا دیتے ہیں ہم درمیان سے, یا آپ کو ویسے ہی قرآن سے چڑ ہے.
تو یہ چڑ کا پھر دنیا میں کوئی علاج، اور یہ چڑ مشرکین مکہ کو بھی تھی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے دلائل دیکھ لیے اور یہودیوں نے بھی دیکھ لیے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہیں آپ کے برحق ہونے پر ایسے یقین ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے نا، ایسے انہوں نے آپ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی تورات اور انجیل میں بشارتیں ہیں. لیکن حسدا من عند انفسہم، جیلسی ہے کہ ان کو فالو کریں گے تو ہم پڑھے لکھے، اور کیونکہ یہودی اس وقت پڑھے لکھے ہوتے تھے، عرب پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ہم پڑھے لکھے ہو کے ان ایجوکیٹڈ لوگوں سے کو فالو کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو آج بھی بہت سے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر کہتے ہیں کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی، ہم باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آ گئے، ہم ان مولویوں سے پوچھیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کو تو انگلش بھی نہیں آتی، ان کے پاس تو کوئی بی اے کی ایم ایس سی کی ڈگری بھی نہیں ہے، بہت سو کو تو جناب کسی ادارے میں جاب بھی نہیں مل سکتی، یہ مولوی ہمیں بتائیں گے ہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. چھوڑ ان مولویوں کے چکر میں مت پڑھو بھائی. مولوی اپنی بات کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے، وہ اسلام کی بات کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی طرف نسبت ہے، اور یہ نسبت مولویوں کو ہی پتہ ہوگی نا، انہوں نے علم حاصل کیا ہے. گردے کے مریض کے جب آپ بہت بڑے سائنسدان ہو کے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ بھائی اس کے پاس گردے کا علم اس کے پاس ہے، تو آپ کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، آپ کو سیدھا راستہ مولوی صاحب ہی بتائیں گے، بشرطے کہ وہ مولوی خود حق پر ہو اور وہ قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو لا رہا ہو، تو وہی بتائے گا آپ کو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اب اس پہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میں مولوی صاحب کو بڑا کیوں بناؤں، کیونکہ جب انسان کسی سے سیکھتا ہے تو ادب تمیز سے بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ جب حسد کے جذبات آپ کے دل میں پیدا ہوں تو سوچ لیا کریں کہ جب مولوی صاحب کے گردوں میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمیں باپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو یہاں کتنے ڈاکٹر ہیں مجھ سے بڑے احترام سے بات کرتے ہیں، پروفیسر ہیں جو دیندار ہیں، مفتی صاحب ابھی ایک یونیورسٹی کے امریکہ کی ایک میڈیکل کالج کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. امریکہ کا میڈیکل کالج اور یونیورسٹی میں پروفیسر کتنی بڑی چیز ہوگا. وہ بڑا وقت مانگ رہے ہیں، حضرت آپ سے 2 منٹ چاہیے، 2 منٹ چاہیے. تکبر نہیں ہے نا ان میں. وہ کہتے ہیں یار میں اتنی بڑی فلم ہوں، میں اس مولوی یہ تو کبھی امریکہ گیا بھی نہیں ہے بھائی. ان کو پتا ہے بھائی جو علم ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو 2 منٹ کے لیے بڑی، ابھی تک میں نے ٹائم دیا نہیں ان کو، ہم بھی تو بڑے فنٹر ہیں نا. حضرت 2 منٹ چاہیے آپ کو، حضرت پلیز، حضرت وہ حضرت. تو میں نے کہا انشاءاللہ ٹائم نکالیں گے، دیں گے آپ. ابھی وہ آ رہے ہیں ہمارے سامنے، 2 زانوں بیٹھیں گے، لیکن اللہ نہ کرے ہمارے گردوں میں تکلیف ہو گئی تو پھر ہم ان کے سامنے ہم کہیں حضرت 2 منٹ چاہیے. وہ کہیں گے بھائی میرے پاس اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. تو میں کہوں گا بھائی وہ عام لوگوں کی ہے، میں ذرا مفتی صاحب ہوں. تو کہیں گے بھائی ان بڑے بڑے 4 مفتی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس. یہی کہیں گے نا بھائی، وہ 4 آپ سے بھی بڑے فنٹر ہیں جو بیٹھے ہوئے. تو بھائی آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے اس میں آپ اپنے آپ کو عاجز تسلیم کر کے سامنے والے کا احترام کرو. صحیح ہے نا؟ اور اس میں جیلسی کی بات نہیں ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس میں وہ آپ کا. ہم تو مزدوروں کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں مزدور لگے ہوئے کام کرنے، ان سے ایسے میں دودھ پتی کا پوچھ رہا ہوں بھائی تو جلدی کر لے یار، اس کو پلستر کو گھس رہا ہے صبح سے بیٹھ کے. ایک عورت نے بد دعا دی کسی کو نا کہ اللہ کرے تمہارے گھر میں مزدور آئیں. اس نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، مزدور آئیں، کنسٹرکشن کا کام ہوگا. تو اس نے کہا پتہ چلے گا جب آئیں گے نا، پتہ چل جائے گا یہ دعا ہے یا بد دعا ہے. یہی ہوا، مزدور جب گھس جائے نا کنسٹرکشن کے لیے، گھسانا آسان ہے، ان کو نکالنا آسان. ابے اتنے کام نکلتے ہیں، نکلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسا کھینچتے ہیں کاموں کو. ٹھیکے پہ دو گے نا تو گڑبڑ میں جلدی جلدی کر کے نکل جائیں گے، پھر کام معیاری نہیں ہوتا. اور اگر دہاڑی پہ رکھو گے تو لگا رہے گا اسی میں. میں نے ایک دفعہ ڈڑبا بنوانا تھا مرغیوں کا، وہ میں نے کسی کارپینٹر کو بلایا، میں نے کہا میری نگاہوں کے سامنے بناؤ تاکہ میرے حساب سے. وہ بھائی میرا خون پی گیا. وہ آدمی لکڑی کو رندہ لگا رہا، پھر باتیں مجھے دیکھ کے باتیں، اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ، اور سنائیں، اور بیان کیسا. میں نے کہا بھائی تو اس پہ ہاتھ چلا یار، اس کو پہلے مکمل. پھر ایک کیل ٹھوکتا، پھر وہ کیل ٹھوکنے کے بعد پھر فون آ جاتا اس کا، باتیں شروع کر دیتا. اتنا سا ڈڑبے میں اس نے پورا مہینہ لگا دیا ہے. اس کو میں نے نکالا، میں نے کہا اللہ کی پناہ میں بنایا خرید لوں گا بھائی، آئندہ بنواؤ. ابھی ہمارے گھر میں مزدور آئے ہوئے ماشاءاللہ 6 مہینے ہو گئے. چھوٹا سا کام تھا. آج وہ اس کی ماں نانی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. آج اس کی یہ ہوا نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں ایسے، آج میرے وہ فلانے کا ہو گیا، آج جمعہ، آج بارش ہو گئی، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. تو ہم تو مزدوروں کا بھی کیا کر رہے ہیں؟ احترام کر رہے ہیں.
کیونکہ اگر ڈانٹیں گے تو اور ٹیڑھا میڑھا کچا پلستر کر کے چلے جائیں گے. تو بھائی جس کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا احترام کرتا ہے. میں تو مزدوروں سے بڑی تمیز سے بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں یار مجھ سے تھوڑے سے پیسے لے لو, ٹھیک ہے نا, زیادہ لے لو, تھوڑے سے زیادہ پیسے لے لو, 5 روپے لے لو, 10 روپے لے لو, 100 روپے لے لو, 5000 روپے لے لو, لیکن تھوڑا سا تمیز سے کر لو یار. تو جب جس کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے, اس کو مجبوراً اس سے احترام سے بات کرنی پڑتی ہے. تو حسد نہ کیا کریں علماء سے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہو کر ان مولویوں کے چکر میں پڑھیں گے. جنت جہنم کا جہاں معاملہ ہوگا مولویوں کے چکر میں پڑھنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. حلال و حرام کے مسائل میں, سود ہے یا نہیں ہے, حلال ہے حرام ہے, ان چکروں میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. حقوق کیا ہیں ایک دوسرے کے, یہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے کہ آپ کی بیوی کے آپ پر, آپ کے بیوی پر, اولاد پر, ماں باپ پر یہ کس کے کیا حقوق ہیں, یہ تو علماء بتائیں گے آپ کو, صحیح ہے نا. اور اس میں جیلسی کا شکار نہ ہوا کریں, دلائل کو دیکھا کریں, دلائل کو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہی یہ تو بہت سارے سوالات ہو گئے, جلدی کرتا ہوں. ناجائز منافع خوری کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ عورتیں انٹرنیٹ پر جو کپڑوں وغیرہ کا کاروبار کرتی ہیں اس میں 100 روپے کی چیز 500 میں بیچتی ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ جو عورتیں خریدتی ہیں وہ صرف شو بازی کے لیے کہ میں نے یہ سوٹ آن لائن منگوایا ہے, شوہر کی کمائی کا بھیجا اسراف کرتی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی میں بھی ایک شوہر ہوں تو میرا بھی وہی خیال ہے جو آپ کا خیال ہے. بھائی اگر خواتین منگوا رہی ہیں اور شوہر کو اعتراض نہیں ہے تو منگوانے دو, ٹھیک ہے نا. اگر شوہر کو اعتراض ہے تو پھر آن لائن کیا, وہ تو پھر ہفتہ بازار سے بھی نہیں خرید سکتی. تو اس کا تعلق آن لائن سے شو مارنا یہ دل کی نیت ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کس کی کیا نیت ہے. خریداری جائز ہے, آن لائن بھی جائز ہے, آف لائن بھی جائز ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جس کے پیسوں سے خریدنے ہیں اس کی طرف سے اجازت ہے تو ٹھیک ہے, اجازت نہیں ہے تو غلط ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کپڑوں کے انبار جمع کر لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے, اللہ کو مال جمع کرنے والے پسند نہیں ہیں. میں خواتین سے کہتا ہوں اگر آپ کی اپنی ارننگ ہے یا شوہر کی ارننگ اچھی ہے تو آپ کے شوہر کو چاہیے روز آپ کو نیا جوڑا خرید کے دے, لیکن پرانا والا صدقہ کر دے, پھر ٹھیک ہے. روز خریدیں, آپ روز شاپنگ کریں, روز لباس تبدیل کریں, پرانا والا صدقہ کریں. جمع کرنا ناپسندیدہ ہے, خریداری اسلام میں ناپسندیدہ نہیں ہے. خریداری ناپسندیدہ جب ہے جب آپ کی اوقات نہ ہو. اپنی اوقات سے زیادہ خریدیں گے تو وہ اسراف میں آئے گا. اسراف مہنگی چیز خریدنے کو نہیں کہتے, بار بار خریدنے کو نہیں کہتے. اسراف کہتے ہیں اپنی ارننگ سے زیادہ, اپنی حیثیت سے, اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیں. تو مالدار لوگ ہمیشہ سے خریداری کرتے آئے ہیں, آج بھی کریں گے, کل بھی. اس چیز سے روکنا ممکن نہیں ہے اور شریعت نے بھی نہیں روکا. آپ روز خریدیں لیکن گھروں میں خزانے جمع نہ کریں. پرانا کیا کر دیں؟ صدقہ. حدیث میں بڑی ترغیب ہے, جب نیا لباس خریدو پرانا صدقہ کرو. تو ایک وقت میں 3-4 سے زیادہ جوڑے, بہت زیادہ 7 جوڑے, بہت زیادہ کتنے ہو گئے؟ 7. ایک وقت میں اتنے رکھیں, پھر 8واں آیا پرانا صدقہ ہو گیا, سمجھ رہے ہو, پھر آپ رکھیں بے شک. میں آفس جاتے ہوئے بائک پر جو صورتیں یاد ہیں پڑھتا ہوا جاتا ہوں, واپسی پر پڑھتا ہوں, کیا یہ صحیح؟ بھائی بہت اچھا ہے, یہ تو بہت سوال. کیا خلا ایک طلاق ہے؟ کیا دوبارہ اسی شوہر سے بغیر حلال کے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی, خلا ایک طلاق بائن ہے, دوبارہ نکاح اس سے ہو سکتا ہے. لطیفوں میں اکثر جنت دوزخ اور فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے, کیا جنت دوزخ اور فرشتوں کا مذاق اڑانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی, لیکن لطیفے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے نا. بعض میں جنت ہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر غلط ہے, لیکن لطیفے میں جنت کا استعمال ایسے آ گیا کہ اس میں جنت کا مذاق نہیں ہے, مذاق کسی اور چیز کا ہے, تو پھر وہ جائز ہے. مسجد کے احترام کے بارے میں کچھ بتائیں, اگر کوئی عالم بیان کر رہا ہو اس وقت تیز آواز میں باتیں کرنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے. لوگ مسجد میں کچرا پھیلاتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. بھائی بالکل غلط. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا مسجد حرام کو پاک کر دیں, صاف رکھیں, طواف کرنے والوں کے لیے, نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو عبادت کی جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ پاک اور صاف, اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے. سر کا مسح کر کے دکھائیں, کیا گردن اور کان کا مسح بھی اس میں شامل ہے؟ سر کے مسح میں گردن کا مسح شامل نہیں ہے. سر کا مسح ایسے ہوتا ہے, پانی لیا آپ نے اور پورے دونوں ہاتھ رکھ کے پیچھے لے گئے, بس ختم. اور اگر واپس دوبارہ لے آئے تو بھی ٹھیک ہے, دونوں روایتیں ملتی ہیں. حدیث میں یہ بھی ملتا ہے یوں بھی اور دوبارہ لانا بھی ملتا ہے, تو ایک دفعہ بھی کر لے تو کافی ہے. یہ والا ٹیکنیکل طریقہ ہے نا, یہ یوں کر کے انگلیاں ملاتے ہیں, یوں نئے آدمی سے مل نہیں رہی ہوتی, یوں کرتا ہے, پھر یوں لے گئے تو یہ ہٹائے رکھا, یہ مستعمل نہ ہو جائے, یوں ایسے ٹیکنیکل طریقے سے, پھر یوں لے کر آئے, پھر یوں کیا, پھر یوں, یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے.
تو گردن کا سر کا مسا کریں, اس کے بعد انگلی سے کان کا کیا, کان کے پچھلے حصے کا کیا, بس. گردن میں جو پچھلے حصے کا مسا ہے ایک ضعیف روایت ہے, اس میں صحیح حدیث نہیں ہے. اس ضعیف روایت کی بیس پر علماء کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ سنت نہیں سمجھا جائے گا, اور افضل ہے کوئی کر لے ٹھیک ہے, نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے, اور اس مسا کا اگر کوئی انکار ہی کر دے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اتنا حساس مسئلہ نہیں کہ اس میں مناظرہ شروع کرتے ہیں آپ. بعض علماء اس گردن کے مسئلے کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن روایت بہرحال ملتی ہے تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں. اگرچہ وہ روایت صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم کون سا سنت ہونے کا فتویٰ تھوڑی دے رہے ہیں, سنت ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے, بہتر ہے کر لے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. استحباب کا قول کیا جاتا ہے کہ افضل ہے, بس اس سے زیادہ نہیں کہا جاتا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, ابے بھائی سیاسی باتیں مت کرو. مفتی صاحب قرآن مجید کا ترجمہ پرانا ہو اور کس تفسیر بھی ہو تو کون سے مصنف کا زیادہ بہتر ہے؟ پرانا ترجمہ تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا آپ کے, پرانی اردو نہیں سمجھ میں آتی ہے. جدید اردو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بڑا اچھا ہے, وہ پڑھ لیں. بہت سوالات ہیں, بہت دیر ہو گئی یار, لوگ تھک جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے. یہ پھر بعد میں دے دیں, یہ سوالات بعد میں دے دیں, کل اگلے ہفتے یا جمعے کے بیان میں دے دیں. جی کیا ویٹر کو جو ٹپ دیتے ہیں جائز ہے, آپ کی مرضی, جس کو جو مرضی دیں. بعض ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ویٹر کو ٹپ دینا منع ہے, پھر بھی دینا جائز ہے, یاد رکھو. اس لیے کہ ویٹر کو ٹپ دیں گے آپ, یہ صدقہ ہے, ہدیہ ہے, صدقہ ہے, اس پر کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا. اگر ہوٹل کے مالک نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں لا یہ ہے, قانون یہ ہے کہ آپ ویٹر کو نہیں دیں گے, تو بھی ویٹر کو آپ چھپڑ میں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دے سکتے ہیں. آپ کی بھائی وہ اس کی تنخواہ الگ مل رہی ہے, تو اگر اس کو آپ کھلا رہے ہیں تو اپنی خوشی سے دے رہے ہو, کوئی ہاں زبردستی تو نہیں ہے نا, وہ سر پہ تھوڑی کھڑا ہو گیا ہے آپ کے. اپنی میں تو چھپڑ میں دے دیتا ہوں, پہلے کھایا کھا, جہاں لکھا ہوتا ہے نا نہیں دینا وہاں زیادہ کوشش کیا کرو بھائی. ان لوگوں کو دیا کرو جو بیچارے, جو ویٹر ہے غریب ہی ہے نا وہ, ورنہ اس کا اپنا ہوٹل نہیں ہوتا, وہ ویٹر کیوں بنا ہوا ہوتا, وہ تو ملازم ہے بیچارہ, اس کو دے دیا کرو یار. دل بڑا رکھا کرو, جتنے پیسے بنتے ہیں اس کو زیادہ دیا کرو. دل بڑا رکھو گے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اگلی دفعہ اور اچھی سروس دے گا. آپ اس نیت سے نہ دیں لیکن فائدہ ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو دکھا کے نہ دیں, اونر سے ذرا چھپا کے دے دیں, اس کو بولیں ذرا چھاؤں میں آ جاؤ, ادھر کنارے پہ, ادھر لے لو. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.